الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. نہیں مزہ نہیں آیا. میں نے الحمدللہ اتنی ساری دعائیں اپنے اور آپ کے حق میں پڑھ دی ہیں، تو اب کم از کم آپ تمام حضرات نے جو ہے مل کر میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ. میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، حصول برکت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور جب تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے مسلسل اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. گویا کہ جس نے درود پاک پڑھا اور وہ پڑھتا رہا اس پر رحمت کا نزول ہوتا رہا. مزید آگے ارشاد فرمایا چاہے وہ اس میں وہ کمی کرے یا زیادتی کرے، اب چاہے تو اس کو پڑھتا رہے یا پھر پڑھنا چھوڑ دے. تو گویا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوگا تو یہ بات قوی ہے، امید کے ساتھ ہے، توکل کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے، پیار کے ساتھ ہے. کیا کہ جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم پر کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے، بلکہ آئے گی بھی ٹل جائے گی. یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی نا، یہ میں نے سالانہ بڑی 11ویں میں
جو گلی میں 11ویں شریف ہوا کرتی تھی اس وقت بیان کی تھی. تو کینیڈا میں ایک ہمارے ایک ہیں عزیز کرم فرما, وہ ان کا فون آیا اور وہ کہنے لگے مجھ سے کہ وہ جو آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی درود پاک پڑھنے کی, اس سے ایک بڑی فضیلت میں نے حاصل کی اسی حوالے سے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے جو ہے سفر کرنا تھا کینیڈا کا, ہے نا. اور زیادہ تر آپ کو پتہ ہے سفر ہم لوگ اگر دور کا سفر کرتے ہیں ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں, مگر اکثریت جو ہے نا وہ گاڑیوں میں بسوں میں مطلب بائی روڈ سفر زیادہ تر لوگ کرتے ہیں, بائی روڈ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. تو تقریباً یہاں سے لاہور تو بہت قریب ہے, اس سے کہیں زیادہ مطلب کئی ہزار کلومیٹر ان کو سفر کرنا تھا. اس دوران کینیڈا کے راستے کے اندر ظاہر ہے کہ رات بھی آنی تھی, خوفناک راستہ بھی تھا اور ایک خوف بھی تھا, ایک انجانا بھی تھا, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سفر بھی اکیلے کر رہے تھے اور ڈرائیونگ بھی خود کر رہے تھے, کار کی اپنی خود ڈرائیو کر کے وہاں جا رہے تھے. تو کہنے لگے آپ نے جو حدیث بیان کی تھی کہ درود پاک میں پڑھوں گا تو مجھ پہ رحمتوں کا نزول ہوگا. تو جو میرے اندر ایک انجانا تھا, خوف تھا نا, تو جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو وہ انجانا خوف بھی میرے اندر سے دور ہو گیا اور میں باخیر و عافیت اپنے مقام پر پہنچ گیا. الحمدللہ الحمدللہ. تو بہرحال پیارے اسلام بھائی, ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, روٹین تو یقیناً ہم لوگوں کی ہوتی ہے, پڑھنے والوں کی, بعض لوگوں کی روٹین ہوتی ہے, مگر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی رمق جو ہے وہ توجہ والی ہو کہ ہم یہاں درود پاک پڑھ رہے ہیں, وہاں میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پہ توجہ فرما رہے ہیں. تو پھر دیکھیں کنیکشن کیسے جڑے گا درود پاک کی بدولت سے, پکا کنیکشن. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اس حوالے سے, جبکہ یہ بیان نہیں کرنا تھا مگر بتا رہا ہوں میں. ایک شخص تھا تو وہ اس پر ایک بادشاہ کا عتاب نازل ہوا نا کہ جہاں ملے قتل کر دو اس کو. اب وہ کچھ یوں کہ وہ کہاں جائے, اس کی حکومت سے وہ کہاں جائے اور کہاں تک بھاگے گا, کہاں تک دوڑے گا وہ. آخر کار اس نے کیا کیا کہ ایک لکیر لگائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کا تصور کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے لگا. پڑھتا رہا کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی, جا اپنے گھر جا, اس بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے, مر چکا ہے. الحمدللہ. تو اس طرح سے الحمدللہ جو ہے وہ مصیبتیں اور آفت و بلیات جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہم اس وقت آفت و بلیات میں ہی گرفتار ہیں, چاہے کچھ بھی کہہ لیں آپ. اگر کوئی امیر ہے, کروڑ پتی ہے, کھرب پتی ہے تو وہ بھی پریشان ہے, اور جو مطلب درمیانہ طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے, اور جو بالکل تیسرے درجے کا طبقہ ہے تو اس کی تو حالت ہی بے حال ہے بیچارہ. وہ کیا کرے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت کو بلند و بالا فرمائے, تاکہ جس کے سبب پاکستان میں خوشحالیاں آئیں. خوشحالیاں ہمارے لیے آنا بہت ضروری ہے. اور آج انشاءاللہ اسی حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی کچھ یہاں سیکھنے کو مجھے اور آپ کو ملے, ہم اس کو کم از کم دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں اور سجا کر اس کی خوشبو سے مہکتے رہیں. اور ہو سکے تو ہمارے جتنے بیانات ہوتے ہیں, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہاں بیان ہو گیا ہے آپ کا, کوئی بات نہیں, آپ ایک مرتبہ اس کو اور دیکھیں. آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا سیکھا, کیا پایا. الحمدللہ. اب حال ہی کے اندر الحمدللہ ہمارا حیدرآباد میں محفل ہوئی, اور ان بیچاروں نے مجھے جو نا وہ 12:15 بجے مائک دیا تھا بیان کرنے کے لیے, اور بیان کرتے کرتے وہاں 3 بج گئے تھے. مجھے نہیں پتا, میں تو سمجھا 1 بج رہا ہے. جیسے ہی صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا تو 3 بج رہے ہیں, تو 2:45 ہو رہے ہیں. میں تو سٹ پٹا گیا. میں نے اعلان بھی کر دیا, میں نے اشارہ کیا کہ حضرت کیا کر رہے ہو, صلاۃ السلام کے بھی 2 شعر پڑھو. پھر دعا بھی نہیں کر سکا وہاں پر. لوگ وہاں پر ویسے بھی دعا چاہتے ہیں کہ وہ دعا کریں میرے ساتھ, تو میں دعا بھی نہیں کر سکا. بہرحال کوئی بات نہیں, دعا جو ہے جو جس مقصد کے لیے آتا ہے نا اس محفلوں کے اندر, الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اور ہماری جو محفل ہے نا, یہ بات یاد رکھیے گا, میرا اپنا طریقہ ہے کہ جب میں کوئی محفل کرتا ہوں تو الحمدللہ بزرگوں کی بارگاہ میں عرض ضرور کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے لاہور فیصل آباد, لاہور کے اندر فیصل آباد میں نہیں سائیوال اور لاہور کے اندر جب میں نے یہ محفلیں کی, میں نے
ذوق اور شوق کے سبب جو ہے نا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو پہنچایا تھا. میں نے کہا کہ جائیں یہ خاص اوراد و وظائف پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے نا آپ ان سے کہیں کہ محفلیں ہو رہی ہیں اور نہال بھائی آ رہے ہیں یہاں پر, آپ کرم فرمائیے گا, بس یہ کر کے آ جائیے گا. ان کو تو بھائی دیدار ہی ہو گیا, ان کو دیدار ہو گیا, اس وقت دیدار ہوا تھا. تو جب اس وقت ان کو دیدار ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو اس محفل کے اندر جس نیت سے آئے گا نا میرا رب عز و جل اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. اور ہماری جتنی بھی محافلیں ہوتی ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہماری محفلوں سے لوگ جو ہے نا وہ اپنی مرادوں کو پوری لے کے جائیں, چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. ضروری تو نہیں کہ بہت بڑی ہو تو پھر ملے, نہیں چھوٹی ہو تو بھی ملے الحمدللہ. اور اس میں دیکھا یہ گیا کہ صاحبال میں ایک صاحب تھے جو مسلسل ایک کام ان کا اٹکا ہوا تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا, اور اس دوران میرا بیان چل رہا تھا. بیان کے دوران ان کے پاس فون آیا, ان کا مسئلہ حل ہو گیا. اسی دوران ہمارے ایک ادارے کے جو میرے ساتھ تھے جو سفر میں تھے تو ان کی بچی کا اور کچھ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بڑا خطرناک. ہم لوگ وہیں تھے, راستے میں خبر ملی ہمارے کو, ہم نے وہیں دعائیں وغیرہ کی, ادارے کو ساتھ تھے. بہرحال یہ ہوا کہ ان کو فوراً جو ہے اسپتال پہنچایا گیا. وہ پھر وہاں جو ہے مطلب یہ کہ ان کی جو ہے وہ تیمارداری کی گئی اور پھر ایک دن رکھا اور دوسرے دن ابھی ہم لوگ وہیں تھے الحمدللہ, کیونکہ ہمیں تسلی دے دی گئی تھی کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ, بچی سے احتیاط ہے اور الحمدللہ بچی سے احتیاط ہو گئی. اور کئی 2-3 ایسے واقعات وہاں پر ہوئے تھے اس محفل کے حوالے سے. تو بہرحال چلیے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر کے بیٹھے ہیں. مجھے امید ہے کہ میرا رب عز و جل ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور الحمدللہ جو بھی باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں مطلب تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مطلب عرض بھی کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا بھی کرتا ہوں کہ بس میری مدد عطا فرما تاکہ میں اچھے سے اچھا بول سکوں, اچھے سے اچھی جو میسیج ہے وہ اس طرح دوں کہ وہ اللہ کرے دلوں میں ہمارے اتر جائے, دلوں میں ہمارے اتر جائے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں مطلب کہ حیدرآباد کی جو محفل ہوئی تھی اس کا جب میں نے بیان کی کوئی تحریر کرنا شروع کیا تھا تو میں رات 11 بجے بیٹھا تھا, مجھے فجر ہو گئی, پھر بھی وہ آدھا تیار ہوا تھا. بڑی کتابوں سے تلاش کر کے جو نا لکھنا پڑتا ہے, وقت لگتا ہے, ایک ایک واقعات میں وقت لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو میں ظہر کے بعد بیٹھا تو عشاء کے اندر فارغ ہوا دوسرے دن, تب جا کے وہ بیان تیار ہوا تھا. تو یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی واہ کروں, مقصد یہ کہ آپ یہاں بیٹھ کے جم کے سنیں اور بیٹھیں کہ میں کیا بولنے والا ہوں. میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. میرے پاس ایک تحریر لکھی ہوئی آئی, زندگی کے حوالے سے ایک تحریر لکھی ہوئی آئی, پھر میں نے اس میں کچھ ترمیم کی اس تحریر کے اندر, اور وہ ترمیم کرنے کے بعد وہ میں آج ابتدا اسی تحریر سے کروں گا تاکہ ہم اس کو سیکھیں گے, سمجھیں گے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ سمجھنے والا ہے. آئیے اب وہ تحریر کیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی یہاں موجود ہیں, اکثر الحمدللہ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. زندگی ایک بہت خوبصورت امتحان ہے, غور کیجئے گا. ابتدا میں نے کر دی ہے, انتہا تک آپ نے پہنچنا ہے. زندگی ایک بہت خوبصورت امتحان ہے جس کا ایک پرچہ ہمیں ہر روز ریحان بھائی حل کرنا پڑتا ہے. یہ ایک جملہ میں نے کہا ہے, اب اس پہ ذرا غور کیجئے گا, کیونکہ دیکھیں کہ ہم دنیا میں رہ کر زندگی بسر کر رہے ہیں کہ زندگی ایک بہت خوبصورت امتحان ہے جس کا ایک پرچہ ڈیلی کا ہر روز ہمیں حل کرنا ہوتا ہے. اس پرچے میں کبھی خوشیاں ہوتی ہیں, کبھی غم ہوتے ہیں, کبھی محبتیں ہوتی ہیں اور کبھی نفرتیں اور کبھی بدگمانیاں. ہمیں اس پرچے کو حل کرنا ہوتا ہی ہوتا ہے. سمجھدار سمجھ رہے ہیں میری بات, اور ماشاءاللہ آپ بھی سمجھدار ہیں, سمجھ رہے ہیں نا آپ بھی میری بات. آگے چلتے ہیں. اور ہم اپنی غفلت میں رہ کر جگہیں خالی چھوڑ دیتے ہیں جنہیں ہمیں پر کرنا ہوتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں خالی جگہ پر کرنا نہیں آتی. ایسی بات نہیں ہے ریحان بھائی کہ ہمیں خالی جگہ پتہ نہیں کہ یہاں کیا آئے گا. ہم سب کو پتہ ہوتا ہے, ہم سب کو معلوم ہوتا ہے
کہ ایسا نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ خالی جگہ پر ہم نے کیا پر کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم غفلت کی وجہ سے وہ جگہ پر نہیں کرتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے گزر جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم خوشی کے جواب میں شکر لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، جہاں ہمیں درد کے جواب میں صبر درج کرنا تھا ہم وہاں کچھ بھی نہیں کرتے۔ زیادہ تر غلطیاں تب ہوتی ہیں جب ہم جگہ خالی چھوڑنے کے بجائے اپنی مرضی کے جواب درج کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی منشا کے حساب سے کام کرتے ہیں نا۔ کیونکہ کچھ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں، جو سامنے والے کا درد اپنے اندر درد محسوس کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا درد وہ محسوس نہیں کرتے، وہ صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جن کو خود غرض کہا جاتا ہے خود، صحیح نا۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب نہ تو ایسے لوگوں کو ولایت ملتی ہے، نہ ایسے لوگ نیک بندے بنتے ہیں، نہ ان کے اندر غم مصطفیٰ بھی ان کے دلوں میں گامزن نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ اسی کے دل میں ہوگا کہ جس کا دل نرم ہوگا اور اپنے کسی اسلامی بھائی کا درد سینے میں رکھتا ہوگا۔ جب اپنے اسلامی بھائی کا درد سینے میں رکھے گا تو یقیناً وہ کسی چینٹی کو بھی اپنی جانب سے تکلیف بولیے نہیں پہنچائے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ بلکہ ہمارے جو اسلاف سے ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ جب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کو کسی نے خواب میں دیکھا آپ کے انتقال کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اب بڑی بڑی کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور ماشاءاللہ ان کی زندگی کیا بات ہے، زندگی ان کی تصنیف کی کیا بات ہے، اللہ اللہ۔ وہ الفاظ آپ نے تحریر فرما دی جو فی زمانہ بھی کوئی تحریر کر نہیں سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، فی زمانہ کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ جو تحریر آپ کر گئے نا ختم ہے ابھی تک۔ ہاں یہ ضرور کہہ دیں گے کہ بھائی غزالی زماں تھے، وہ بھی اس بنا پر کہ جو غزالی زماں کے حوالے سے یعنی کہ جو ان کے اندر تقوی پرہیزگاری تھی، اگر وہی شخص اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو ان کو غزالی زماں کہہ دیا گیا، جو اس وقت ہمارے درمیان بڑے ہی مشہور ہیں۔ سید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تقوی پرہیزگاری بہت آگے تھے پاکستان کے اندر، بہت آگے تھے، اور ماشاءاللہ ان کی کرامتیں بھی بڑی عام تھی۔ پتہ آپ کو، آپ نے فرمایا تھا قلم اٹھ اور لکھ لا الہ الا اللہ، بغیر کسی ہاتھ لگائے قلم اٹھا، اس نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مناظرہ ہو رہا تھا اس دوران آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ میں نے کتابوں پڑھا ان کے بارے میں۔ اور اپنے وقت کے بڑے ولی کامل تھے اور بہت مطلب ان کا ایک اثر تھا پورے پاکستان کے اندر، جس پر مطلب صدر پاکستان ضیاء الحق نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں بھی ایسے ایسے بزرگ موجود ہیں، اگر سمندر کے سامنے کھڑے ہو جائیں نا تو بڑھتے ہوئے طوفان کو وہ اس کا رخ موڑ دیں۔ تو سارا اشارہ ان کی طرف تھا۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم مسلم بھائی، جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس سبب بخشا، آپ نے فرمایا کہ میں لکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک مکھی آئی، کیا ہے مکھی آئی، اور وہ سیاہی کو پینے لگی، تو میں نے اس کو پینے دیا، اس پر رحم کھانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ ان بندے کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کا درد محسوس کرتے ہیں، تو وہ پھر مکھی کا بھی جانوروں کا بھی مطلب درد کو محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ ان درد کو محسوس کریں گے وہی لوگ مخلص ہوتے ہیں، اور مخلص ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ خود غرض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی مقام حاصل نہیں کر سکتے دنیا میں، تو کوئی اعتبار سے جو کوئی مقام حاصل کر بھی لیں وہ، مگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال پیارے میٹھے محترم سن، کہنے کا مقصد آئیے میں تحریر پڑھ رہا تھا اور آپ کو بتا رہا تھا، اور دیکھیں کہ اس کا ایک ایک جملہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ اور ہم وہاں کچھ بھی نہیں کرتے۔ زیادہ تر غلطیاں تب ہوتی ہیں جب ہم خالی جگہیں چھوڑنے کے بجائے اپنی مرضی کے جواب درج کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، وہی احساس جو ہمارے اندر بتدریج ختم ہوتا جا رہا ہے۔
ہمیں رشتے توڑنے میں کوئی احساس نہیں ہوتا، ہمیں کسی کو دکھ دیتے ہوئے احساس نہیں ہوتا، کسی کی خوشیاں دینا ہمارا مقصد ہونا چاہیے، مگر کیا ہے کہ ہم خوشیاں بانٹتے ہی نہیں، ان کی خوشیوں کو اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ان کو عطا کی گئی ہیں انہیں نوچ ڈالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ان نعمتوں کو، جس کے پاس بھی نعمت ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیا کہا ہے، سنیں، آپ سب کی نظر کرتا ہوں، ماشاءاللہ سنیں، اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا، اس کا یہ فعل کون سے خانے میں آئے گا جب زخم دینے والا ہی مرہم لگائے گا، اس کا یہ فعل کس خانے میں آئے گا جب زخم لگانے والا مرہم لگائے گا۔ سنجیدگی سے اب کوئی تعمیری کام کرو، سنجیدگی سے اب کوئی تعمیری کام کرو، کب تک ہوا میں پتنگیں اڑائے گا۔ میں نے یہ جان کر ہی جلایا ہے چراغ، امت کا بھلا کا چراغ جلا دیا میں نے، ماشاءاللہ یہ محفل امت کے بھلا کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ میں نے یہ جان کر ہی جلایا ہے چراغ، اب جو بھی آئے گا ہوا لے کر آئے گا، اب جو بھی آئے گا ہوا لے کر آئے گا، چراغ جلتا رہے گا انشاءاللہ، اور روشنی ہمیں ملتی، ہمیں نورانی روشنی نورانی ملتی رہے گی۔ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ کسی دوسرے کی نعمت ہمارے دامن کو کبھی نہیں بھر سکتی، ہمارا دامن صرف ہمارا نصیب ہی بھر سکتا ہے، جسے ہم خود ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں زندگی کا پرچہ حل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا سہارا لینا چاہیے اور اس پر عمل کر کے زندگی کا امتحان A1 گریڈ سے حاصل کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی کا امتحان کا پرچے کا وقت انسانی زندگی کے ساتھ متصل ہے، جو گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں آتا، جو وقت نکل گیا، جو لمحہ گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آتا، اور اس وقت خالی جگہ پر نہیں کی مشکلات ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ گزرا ہوا وقت پھر دوبارہ نہیں آتا۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، جو وقت ہماری سانسوں کا ہمیں ملا اور وہ گزر گیا، آپ کتنی رقم خرچ کر دیں گے اس کو لانے کے لیے؟ لا سکتے ہیں؟ نہیں لے کے آ سکتے نا، آپ نہیں لے کے آ سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں فلم کی مثال نہیں دیتا بلکہ میں وہ مثال دیتا ہوں کہ بہت ساری ویڈیوز ایسی بن جاتی ہیں، ایک بندہ زندہ ہے، اس کو گولیاں مار دی گئی ہیں اور وہ بیچارہ مر گیا، آپ اس کو ریورس کر کے دیکھ لیں تو پھر آپ اس کو زندہ دیکھ رہے ہوتے ہو، ایسے ہی ہوتا نا، پھر اس کو گولی لگتی ہے پھر مر جاتا ہے بیچارہ، پھر اس کو ریورس کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ، پھر وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ مرا تو وہ ایک ہی بار ہے، ہم اپنے ہاتھ سے اس کو دوبارہ تو دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے، مگر اس وقت جو اس کا یہ وقت گزر گیا دوبارہ آنے والا نہیں ہے، یہ آنے والا۔ حدیث پاک میں جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو ہاتف غیبی سے ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے دن نیکی کر لو، آج کے دن دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور یہ آج کے دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ہر ایک کے لیے، اور سارا کھیل حال کا ہے۔ آج ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، پوائنٹس یہ کہ سارا جو کھیل ہے نا حضرت حال کا ہے۔ کس چیز کا ہے؟ موجودہ وقت کا ہے، حال کا۔ ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے، ایک ماضی ہے، یہی نا، ماضی، حال اور مستقبل۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سارا کھیل حال کا ہے۔ حال کے اندر اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لے،
اپنے گناہوں سے باز آ جائے تو اس حال کے اندر وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اور ایک عابد و زاہد حال میں رہ کر بدکاری سیاکاری میں لگ جائے, بدنیتی میں لگ جائے, تو وہی شخص حال ہی کے اندر اس کی عبادت ریاضت ختم. سارا کھیل ریحان بھائی حال کا ہے, سوچنے والی بات ہے. اب سوچے کہ ہمارا حال کون سا حال ہے. آیا سوشل میڈیا پہ کون سا حال ہے, دیکھ لیجئے. سوشل میڈیا نے تو مطلب یہ کہ عوام خواص کو بھی تباہ برباد کر دیا, روحانیت تباہ برباد کر دیے, سوچ تباہ برباد کر دیے, خیالات میں مطلب جنبش پیدا کر دی ہمارے اندر. اب بتائیں کہ پھر خیال کعبہ, خیال مدینہ اور پھر تصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے بنے گا؟ کہاں سے بنے گا؟ کہیں سے نہیں بن سکے گا. تو اصل میں سارا جو کھیل ہے نا وہ ہے حال کا. اب یہ جو آپ کارڈ بانٹ رہے ہو نا میرے بھائی, یہ بعد میں بانٹیے گا یار. آپ میں باتیں کر رہا ہوں, یہ کس نے ان کو کہا کہ کارڈ بانٹیں؟ آپ کو پتا مجھے تو پسند ہی نہیں, کوئی شور بھی مچایا تو پسند. میرے مزاج سے آپ تقریباً واقف ہیں. یہ اس طرح نہیں, یہ جو بانٹنا ہے جب محفل ختم ہوگی بانٹ دیجیے گا. تو پیارے اسلام بھائی, آئیے آج ہم زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں اور دشواریاں اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں ان اسلامی بہنوں کو بھی سمجھانا چاہوں گا جو گھروں میں بیٹھی بھی ہیں اور یقیناً آواز سن رہی ہیں, اور جو بد کلامی کرتی ہیں اور اپنے بسے بسائے گھر کو بھی اپنی زبان اور کردار سے آگ لگا دیتی ہیں. آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں, اور پھر انشاءاللہ اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہم آگے سیکھیں گے. ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر کر رہا تھا. اچانک اس کی نظر ایک مزدور پر پڑی جو زمین سے اینٹ پھینکتا اور وہ اینٹ ہوا میں کلا بازیاں کھاتی ہوئی تیسری منزل پر جا پہنچی تھی. اتنا ماہر تھا, وہ اٹھاتا تھا پھینکتا تھا, وہ تیسری منزل پہ جاتا تھا. بادشاہ نے حیران ہو کر وزیر سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ اس کی زمین پر کھڑے ہو کر پھینکی ہوئی اینٹ تیسری منزل پر پہنچ جاتی ہے؟ کیا یہ اتنا طاقتور ہے؟ وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور, اس میں طاقت کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل کار فرما ہے, ایک اور عمل کار فرما ہے. اب وہ کیا ہے وہ ذرا ہم نے سننا ہے. اس نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. وزیر نے کہا, پھر بادشاہ سلامت. پھر بادشاہ نے کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو. تو پھر وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت, ضرور اس کی گھریلو زندگی بہت اچھی, بہت خوبصورت گزر رہی ہوگی. اسے گھر کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی, اسی وجہ سے اس کی اینٹ تیسری منزل پر پہنچتی ہے. بادشاہ نے کہا کہ تحقیق کی جائے, یعنی معلوم کیا جائے. وزیر نے کہا جی حضور. تو دوسرے روز وزیر نے چند افراد کو تمام معلومات پر لگا دیا. ایک ہفتے بعد ان افراد نے رپورٹ پیش کی کہ اس مزدور کی بیوی شام ہوتے ہی اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھ جاتی ہے. جیسے ہی وہ شخص گھر میں قدم رکھتا ہے, اس کی بیوی نہانے کے لیے فوراً پانی کی بالٹی اور نئے کپڑے رکھتی ہے. مزدور جیسے ہی نہانے سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے کھانا لگا دیتی ہے, اور کھانا کمال کی احتیاط سے پکاتی ہے. نمک مرچ مسالہ جات کے تناسب کا خاص خیال رکھتی ہے. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنے کے لیے بستر لگاتی ہے. سونے سے پہلے اپنے شوہر کو دودھ پیش کرتی ہے, اور کسی پریشانی کا ذکر نہیں کرتی بلکہ صبر کرتی ہے. جب یہ رپورٹ بادشاہ کو دی گئی تو وہ مزید حیران ہوا, اور اس نے وزیر کو کہا کہ ان کے درمیان کچھ رنجش اور چبکلش پیدا کرو, پھر دیکھتے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اچھا بادشاہ جو تھا وہ یہ بڑی جو گزرے بادشاہ, یہ کوئی بھی کام کرتے تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی تھی. دیکھیں اس میں زندگی کا کیا پہلو ہے,
اس سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے اور اس سے کیا چیز سامنے آ رہی ہیں. اور یہ آپ کو بہت سارے واقعات آپ کو پڑھنے میں ملتے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا, ایسا نہیں کہ نہیں, بہت ساری کہانیاں ایسی پڑھی ہوں گی, ہے نا. اب بادشاہ کو کیا ضرورت پڑی کہ اس کے گھر کو برباد کرنے کی, یا بادشاہ کیا کرے, مطلب کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے, مگر کیا کہ ایک جستجو ہوتی ہے نا کہ وجہ کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ایک بادشاہ کو ملیں گی تو وہ ساری چیزیں دیکھے گا نا کہ مجھے رعایا کس طرح چلانی ہے, رعایا کو کیا حکم دینا ہے, رعایا کو کیا بتانا ہے, رعایا کے اندر کون سے قانون جو رعایا کے حق میں بہتر ہیں وہ نافذ کیے جائیں. تو بہت ساری اس میں حکمتیں ہوتی ہیں ان کی, اور وہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, مگر وہ آگے جا کے جو وہ کام میں آتی ہیں. وزیر نے خاتون کے ملنے اور جلنے والی عورتوں کی مدد سے ایسے ہی کروا دیا, اور وزیر نے کسی طریقے سے اس کی بیوی کے کانوں میں بات ڈالی کہ تمہارے شوہر کے غیر عورتوں سے ناجائز ہیں, تعلقات ہیں. بس پھر کیا تھا کہ شام کو مزدور جو ہی گھر پہنچا تو نہانے کے لیے نہ پانی, نہ بالٹی, نہ کھانے کا انتظام, اور نہ ہی سونے کے لیے بستر. اس نے بیوی سے وجہ پوچھی تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی, اور مزدور نے بہت صفائی پیش کی, لیکن بیوی تھی کہ ماننے کو تیار نہ تھی. چند دن یہ قصہ چلتا رہا. ایک دن وزیر نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ سلامت آئیں, ہم سیر پر چلتے ہیں اور اس مزدور کی حالت بھی دیکھیں گے. بادشاہ وزیر سمیت سیر کو نکلے اور اسی مزدور کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے کہ مزدور لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اینٹ پہلی منزل سے اوپر نہیں جاتی ہے. بادشاہ وزیر کے فہم اور فراست کو مان گیا, اور اسے یقین ہو گیا کہ اینٹ کو تیسری منزل پر طاقت نہیں بلکہ انسان کی خوشگوار زندگی پہنچاتی ہے. نہیں آئی سمجھ میں آپ کو؟ آ جائے گی, چلیں آگے یہ سمجھ. قصہ مختصر کہ مزدور کی بیوی کو بتایا گیا کہ یہ سب تمہارے ساتھ ایک ڈرامہ کیا گیا تھا. جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ خوش ہو گئی, اور پھر وہی شوہر کی خدمت اور وہی اینٹ تیسری منزل پر جانے لگی. حقیقت یہ کہ جو شخص گھریلو پریشانیوں سے دور ہے اور جن کے گھر میں خوشحالی ہے وہ اپنی دنیاوی زندگی کو احسن طریقے سے انجام دے سکتے ہیں, اور کاروباری مشغلے ہوں یا تجارتی, ان میں ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں. بعض اوقات گھروں میں رنجشیں جان بوجھ کر ڈالی جاتی ہیں تاکہ ان کے درمیان ہونے والی لڑائی کو دیکھ کر ہم محظوظ یعنی خوش ہوتے ہوں. پھر ایسا کرنے کے لیے یہ سوچنا بھی چاہیے کہ یہ جو ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں جھگڑا فساد ہو اور جس سے ہم خوش ہوتے ہیں, محظوظ ہوتے ہیں, یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں اس بارے میں, سماعت فرمائیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آسانیاں پیدا کرو, مشکل میں نہ ڈالو, خوشخبری دو, متنفر نہ کرو. کیا فرمایا آپ نے؟ آسانیاں بولیے, آسانیاں بولیے, پیدا کرو, دوہرا لو. آسانیاں پیدا کرو, مشکل میں نہ ڈالو, خوشخبری دو اور متنفر نہ کرو. تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائی, ہمیں زندگی گزارنی کیسی چاہیے کہ زندگی اس کی عنایت ہے, سنبھالو اس کو. زندگی اس کی عنایت ہے, سنبھالو اس کو. اب تعصب کے اندھیروں سے نکالو اس کو. یہ ہے نہ رنجش کے لیے, نہ عداوت کے لیے, یہ نہ نفرت کے لیے, نہ بغاوت کے لیے. زندگی اس نے عطا کی محبت کے لیے, دل کی ربائی کے لیے, پیار کی جنت کے لیے. الجھنے پال کر مت زندگی دشوار کرو.
خوبصورت بہت خوب، اسے پیار کرو، جنگ کی ہواؤں سے بچاؤ اس کو، یہ تو جنت ہے جہنم نہ بناؤ اس کو۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، آپ نے یہ واقعہ تو سماعت فرمایا آپ نے، جو ابھی آپ نے میں نے بیان کیا، اس میں ایک بات میں تھوڑا رکوں گا اور اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری گھر کی خواتین ہیں نا، وہ اپنے شوہر پہ شک کرتی ہیں نا، یہ دوسرے کے چکر میں پھنس گیا یا دوسری شادی کر لی اس نے، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، ہے نا۔ اب اس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ زندگی جو ہے وہ بڑی دشوار ہو جاتی ہے گھر کے اندر، ایک جنگ و جدال شروع ہو جاتا ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ جہاں اپنا نفس راضی ہوتا ہے نا، اس میں اپنے نفس کی رضا ہوتی ہے، جس میں اپنے نفس کی لذت ہوتی ہے، ہمیں وہاں تو سنتیں یاد آتی ہیں، باقی جگہوں پہ سنتیں ہمیں یاد نہیں آتی، باقی سنتیں ہمیں یاد نہیں۔ بھائی شادی کرنا کیا ہے؟ دوسری سنت ہے، اللہ رسول کا حکم بھی ہے، اور صحیح ہے 2 شادیاں کرنا، 3 شادیاں کرنا، یہ افضل ہے۔ کیا ہے یہ عمل افضل ہے، مگر فی زمانہ مطلب یہ کہ اس افضل والے کام کو جو ہے وہ ہر کوئی کر ہی نہیں پاتا، نہیں کر پاتا نا۔ اچھا، اور بڑا مشکل ہے۔ اچھا، یہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ اس چکر کے اندر اگر کوئی بھی مطلب یہ کوئی شخص کسی دوسرے کی چکر میں آ جاتا ہے، اس سے نکاح کر لیتا ہے، اور پھر جو گھر کی خواتین ہیں نا، وہ بڑی بے احتیاط ہو کر جو نا وہ جنگ و جدال کرتی ہیں، جس سے وہ کفر کرتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کہ عورت کو تو ظاہر ہے کہ وہ شادی ایک مرد سے ہی رہے گی اس کی، صحیح ہے، اور مرد کی 4 شادیاں ہیں، جو قرآن کے اندر بھی حکم ہے شادی کرنے کا، قرآن کا حکم ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ قرآن کو تو سبھی پڑھتے نہیں پڑھتے، اور قرآن کا سب پر ایمان ہے، قرآن کا سب پر ایمان ہے، صحیح ہے۔ تو یہ شادیاں ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، اچھا جو کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اس حوالے سے جو جتنی خواتین ہیں نا، مطلب ان کو اس پر مطلب جیرا نہیں کرنا چاہیے، جیرا کریں تو وہ شریعت کے دائرے میں کریں، کہیں ایسی بات نہ کر دیں کہ جس سے جو ہے وہ مسائل جو ہیں کھڑے ہو جائیں، اور کہیں ظاہر ہے کہ مطلب شادی کرنا جو نا وہ دوسری لوگ کرتے ہیں، کسی کو سہارا دینے کے لیے کرتے ہیں۔ اب میرے اس بیان سے ایسا نہ ہو کہ کوئی مطلب ان باتوں کو مطلب وہ دلیل بنا کے جو نا وہ شادیاں کرنا شروع کر دے۔ میں چیزیں سمجھا رہا ہوں آپ کو، مطلب کہ یہ معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ جب دیکھیں میرے پاس ایک اسلامی بہن کا ایک واٹس ایپ آیا تھا، اور وہ ایک عالمہ تھی۔ کیا تھی وہ؟ اور یہ وہ خاتون تھی کہ جو دوسرے شخص، ایسے شخص سے وہ نفرت کرتی تھی جو 2 شادیاں کرتا تھا، اور پھر اسی عورت نے ہی قرآن و حدیث کے حوالے دے دے کے کہا کہ بھائی شادیاں کرو۔ کیا کرو؟ شادیاں کرو۔ میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ شادیاں کرو، گھر کو آپ تباہی کے راستے پہ لے آؤ، مقصد یہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ آپ مگر ایک بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ شادی کا معاملہ بہت سینسیٹیو ہے یار۔ ایک شادی کر لی، دوسرا تو بہت سینسیٹیو ہے، بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں پورا علم ہے بھی نہیں، آپ کو علم نہیں، اگر آپ کو علم ہو جائے تو پھر پتہ لگ جائے آپ کو۔ ہاں کہیں ظاہر ہے کہ مدد کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، افضل ہے۔ ایک جیسے کہ واقعہ ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو وہ حضرت کہاں بیٹھ گئے آپ؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سامنے بیٹھے ہیں ذرا۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ رشتے لگایا کرتے تھے، تو ان کے پاس ایک فون آیا کہ نہیں جی آپ رشتے لگاتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں رشتے بھی لگا دیتا ہوں، ڈاکٹر بھی تو رشتے بھی لگا دیتا ہوں۔ تو کہنے مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ ملاقات کرنی ہے، کہنے لگے میری بہن ہے جو بیوہ ہے، اس کے 3 بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے اس کا معذور ہے، ایک بچہ اس کا معذور ہے، ٹھیک ہے، ایک بچہ اس کا معذور ہے، اور 2 بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، ایک بچی معذور ہے اس کی۔ تو کہنا کون کس کے بچے کو پالتا ہے بھائی؟ اور پھر کہا کہ 2 سال ہو گئے کہ اس کا شوہر ایک حادثے میں انتقال ہو گیا اس کا، اور میری گھر والی نے میری اس بہن کا اور ان بچوں کا رہنا دشوار کر دیا ہے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضرت کون کس کے بچوں کو پالتا ہے؟ تو جس پہ وہ بیچارہ اشک بار ہونے لگا۔ اب یہ میں آپ کو ایک معاشرے کا رنگ بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں، پھر دوسرا رخ بھی بتاؤں گا، ایسی بات نہیں بتاؤں گا، میں دوسرا رخ بھی آپ کو بتاؤں گا نا۔ تو بہرحال اس نے بڑی کوششیں کی کہ بھئی تم بھی مان جاؤ، تو وہ بیچارہ کہتا نہیں یہ بچے تو ہم نہیں کرتے شادی، سب کو جو ہے وہ جسم چاہیے تھا، بچے نہیں چاہیے تھے نا۔ جسم کے اندر ہی مطلب کیا کہنا چاہیے کہ وہاں سنت نظر آ رہی ہے، بچے پالنے میں اس کو سنت نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ،
ہم تو مطلب سے بھی سنت پر عمل کرتے ہیں، بدقسمتی، برا نہیں مانیے گا ہمارے، سمجھے نا، ہم لوگ تو بس جہاں مطلب ہے وہاں، اور ہم 2-3 مقامات ایسے ہیں جہاں مفتی پاکستان بن جاتے ہیں، بہت بڑے محدث بن جاتے ہیں، بہت بڑے مفتی بن جاتے ہیں، ایک میت کے وقت بن جاتے ہیں ہم لوگ، ایک ہم رمضان کے اپنی مسجدوں کے لیے بن جاتے ہیں ہم لوگ، اور جب نکاح ہو رہا تھا اس وقت بن جاتے ہیں ہم. اور پھر وہ امام کو، میں نے ایک جگہ دیکھا میں نے کہ وہ ایک امام صاحب کو جو ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، وہ نکاح پڑھا رہے ہیں، ان سے زبردستی غیر شرعی کام کروانے کی کوشش میں لگے. ایسے ایسے لوگ ہیں یار، کیا بات بنے گی، کیا مسئلہ حل ہوگا مجھے بتائیں. بہرحال اس نے بڑی کوشش کری، مگر کہیں سے بھی اس کو کوئی مثبت جواب حاصل نہیں ہوا ان ڈاکٹر صاحب کو. پھر ہوا کچھ یوں کہ ان کا ایک دوست تھا اور اس سے نے ملاقات کری، اچھا پیسے والا تھا، ہول سیل کی دکان تھی، مارکیٹ تھی، بزنس کرتا تھا. تو اس نے کہا یار، اس کا نام تھا رضوان، اس نے کہا یار رضوان تم یہ بتاؤ، یہ سچا واقعہ ہے، جھوٹا نہیں ہے، پہلے بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو واقعہ سنا رہا ہوں سچا بالکل. تو کہا کہ رضوان یار تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جیسے یہ کہا نا تو وہ ایسے کر کے دیکھنے لگے ہیں چاروں طرف سے. کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، کیا نشہ کر کے آئے ہو کیا؟ میری زندگی کو اجیرن بنانے کے لیے آ گئے ہو کیا، جو دوسری شادی کا بول رہے ہو؟ نہیں یار، اللہ نے تمہیں دیا بھی ہے اور آپ مطلب سارے مسائل حل کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہو. کس کا؟ بیوی کا خرچہ. عام طور پہ ایک سوال ہوتا ہے نا، یہاں پر بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. کیا ہوتا ہے جواب؟ کہنے لگا 2 شادی، ارے بھائی جو خرچہ اٹھا سکتا ہے دوسری شادی کر لے، تیسری بھی کر لے. تو خرچہ یار کون اٹھاتا ہے؟ بندہ اٹھاتا ہے نا. اچھا بندہ خرچہ اٹھاتا ہے، مگر رزق کون دیتا ہے؟ بولیے. جو دنیا میں آیا وہ اپنا رزق لے کے آیا نا، دنیا میں آیا رزق لے. اچھا آپ کتنے تھے بھائی؟ آپ کتنے تھے بولیے؟ آپ 2 تھے. کتنے تھے آپ؟ 2 تھے. میاں بیوی کتنے تھے؟ 2 تھے. 2 سے کتنے ہوئے؟ 3. 3 کے بعد کتنے ہوئے؟ 4. 4 کے بعد کتنے ہوئے؟ 5. 5 کے بعد لائن لگ گئی، 6 ہو گئے. 4. اب تو 8 پہ کوئی نہیں جاتا بھائی، یہاں سب چیت ہو جاتی ہیں، صحیح ہے نا. اب وہ طاقت ہی نہیں رہی ہے، وہ سلسلہ ہی نہیں رہا ہے. بس 4-5 ہے نا. اب بتا جو 4-5 جو پیدا تمہارے گھر کے اندر ہو گئے ہیں، تمہاری اپنی محنت اور اپنے پیار محبت سے جو پیدا ہو گئی ہے اولاد، اس کو رزق کون کھلا رہا ہے؟ اگر کوئی مہمان آتا اس کو رزق کون کھلاتا ہے؟ تو اس کا مطلب اگر کوئی نئی بیوی آ گئی تمہارے گھر کے اندر تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ انصاف نہیں کر. جب انصاف نہیں کرو تو اس کا عذاب بھی ہے، اس کا عذاب بھی ہے. اور جو میں نے علماء سے سنا ہے میں نے کہ وہ 2 چہرے والا اٹھے گا کل بروز قیامت، جس نے اپنی 2 بیویوں کے اندر جو ہے انصاف نہیں کیا ہوگا. آپ اندازہ کر لیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ پیارے سے بھائیو، اس نے یہ بات کہی اور کہنے کے بعد وہ چلے گئے. پھر کچھ دن گزرے تو واپس دکان پر آئے اپنے دوست کی، تو وہ بڑے پریشان نظر آئے. بولا خیریت؟ تو آپ اتنے پریشان ہو کیا وجہ اتنی پریشانی کی؟ کہنا ایک تو یار دکان میں چوری ہو گئی میری، اور حالت میری بڑی ابتر ہو گئی، خراب ہو گئی نا، پیسہ بھی نہیں اب سب کچھ. وہ بیوی بھی مجھ سے ناراض ہو کے چلی گئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو. کیا دے دو؟ طلاق دے دو. تو اس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھو میرا مشورہ ہے کہ تم دوسری شادی کر لو، تم دوسری شادی کر لو، اور میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ پہلی بیوی بھی تمہارے پاس آ جائے گی. جو طلاق مانگو طلاق بھی نہیں مانگے گی، وہ بھی آ جائے گی، وہ بھی سیدھی ہو جائے گی آپ کی. اچھا یہ بتا اس کے بچے کتنے ہیں؟ تو اس کے منہ سے نکلا 2 بچے. 3 بچے تھے نا، 2 نکلا. اس نے معذور بچے کا ذکر نہیں کیا نا. تو بال ان کا چلو طے کر لو. طے ہوا، سادہ طور پہ نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد اس کا ایک ظاہر ہے کہ پیسے والا تھا، ایک مکان اس کا کرائے پہ دیا ہوا تھا، اس نے اس کو وہاں رکھا، بچوں کو وہاں رکھا. اب جب بچوں کو وہاں رکھا تو وہاں پہلی بیوی کو خبر لگی تو وہ تو چھپر پھاڑتے ہوئے سیدھے گھر پہ آئی اپنے گھر پہ. تو گھر تو خالی تھا، گھر خالی تھا. فون کر کے بلایا، کہاں ہو، کدھر ہو تم نے کیسے شادی کر لی؟ سمجھے نا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھو، اس نے صاف کہا اگر تم نے رہنا ہے میرے ساتھ تو رہو میری عزت بن کر، کوئی ایشو نہیں ہے. اور تم یہ کہو کہ میں پہلی کو طلاق دے دوں تو یہ ممکن نہیں ہے. پہلی کو طلاق دے دوں یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو دے دوں. پھر اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو، اور اگر طلاق لینا تو بے شک مجھ سے طلاق لے لو. اب وہ بھی سمجھ گئے تیر تو کمان سے نکل چکا، اب بات بننے والی نہیں ہے. تو بہرحال کمپرومائز ہو گیا کہ وہ معاملہ صحیح ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسری شادی کے سبب اس کے کاروبار میں خیر و برکت کا نزول فرمایا. اس بچوں کی وجہ سے اس کے پاس رزق آیا. پھر وہ ایک بچی رہ گئی، وہ بچی رہ گئی تو ایک دم وہ افسردہ تھی. وہ کہنے خیریت تم افسردہ کیوں؟ کہنے لگے میں ایک بچی سے محروم ہوں. بولا کون سی بچی؟
بولے ایک بچی اور تھی جو آپ کو نہیں پتا, ساری ڈیٹیلز نے بتا دی. بولا اچھا. وہ آیا شام کو, بولا تیار ہو جاؤ, بچوں کو بھی تیار کر لو, چلو گھر چلیں گے. کہاں؟ بولے بھائی کے گھر چلیں گے. اب وہ سٹ پٹ آ گئی, بولے یار پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا, کیا بنے گا, یہ تو بات لگتا ہے بگڑ گئی ہے, صحیح ہے نا, یہ تو لگتا ہے مجھے گھر پہ چھوڑ کے آ جائے گا. اب جب وہاں گئے, وہاں جانے کے بعد مطلب کہا کہ کہاں ہے وہ چھوٹی بچی, تو وہ ایک کمرے میں تھی اور اس کی حالت گھو موت پہن تھی, جس کی گھو مطلب گھو کے اندر وہ پڑی ہوئی تھی. اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ اپنی بیگم کو چلو اس کو نلاؤ دلاؤ, کپڑے پہناؤ, اس کو لے کر آؤ, یہ بچی بھی آج سے ہمارے ساتھ رہے گی. اللہ اللہ اللہ. اس کا بھائی کے آنکھوں سے آنسو آ گئے, گلے میں گلا لپٹ گیا, اور یہ بیوی اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی, شوہر کے قدموں میں. تو بہرحال اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں موقع ملتا ہے کسی کو سہارا دینا, تو سہارا دینا چاہیے, ایسی بات نہیں, صحیح ہے, سہارا دینا چاہیے. اب یہ نہیں کہ مطلب یہ کہ اس کو بیس بنا کر آپ اپنے گھر کو تباہ برباد کریں, ایسا نہیں. کیونکہ امیر اہل سنت سے بھی سوال ہوا نا کہ کیا دوسری شادی کر سکتے, تو آپ نے فرمایا کہ دونوں پارٹیوں سے پہلے اجازت لے لیں, تاکہ گھر میں فساد و فتنہ نہ ہو. فساد و فتنہ نہ, اگر فساد و فتنہ کا خطرہ تو ضرورت نہیں ہے بھائی کرنے کی, ایک بات ہے. ہاں مگر ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں اس حوالے سے, کہ ایک عالمہ کی حضرت شادی ہوئی, ایک عالمہ تھی وہ, اس کی شادی ہوئی. پہلی رات کو وہ کیا کہتی ہے کہ دیکھیں ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے. اور اس بارے میں مفتی صاحب سے بھی نا مطلب کیا لوں گا, رائے لوں گا. کیا کہا کہ وہ میں شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو کہا ٹھیک ہے گزاریں گے. اب دیکھو بھائی شریعت کے مطابق میرے ذمہ آپ کی خدمت ہے, آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں ہے. کیا کہا اس نے؟ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا میرے ذمہ نہیں ہے. پہلے سے اپنا معاملہ سیدھا کریں کہ ماں باپ کی میں خدمت کروں, نہ تمہارے ماں باپ کی میں خدمت نہیں کروں گی, انسانیت میرے اندر نہیں ہے نا. بہت بڑی عالمہ بنی وہ. تو کیا یہ تو گھبرا گیا, بولے یار یہ کیا کہانی ہو گئی. کوئی بات نہیں, کچھ ٹائم گزرا, امام صاحب سے بھی رابطہ کیا کسی سے, صحیح ہے, اور پھر کچھ مشورے ہوئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. اور یہ چیز دیکھیں, یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ عام طور پر یہ چیزیں بڑی مشہور ہیں, اور علماء نے بھی مشہور کیا. اس کا مقصد تو پیچھے سمجھا کریں کہ اگر ہم گھر میں کسی کو بہو بنا کے لے کے آئے تو نوکر بنا کے نہیں لے کر آئے. یہ بات یاد رکھیے گا, نوکر بنا کر, بولیے نوکر بنا کے نہیں لے کر آئے. وہ انسانیت کے دائرے میں رہ کر اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کرے گی, وہ اپنے بچوں کی بھی خدمت کرے گی, اپنے شوہر کی بھی خدمت کرے گی. وہ کیوں کرے گی, اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچے کے مالک و مختار ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں, بولیے مالک و مختار ہوتے ہیں. اگر وہ کہہ دے نا اپنی اس کو طلاق دے دے تو اس کو طلاق بھی دینا پڑ جائے گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, مگر یہ شرعی مسئلے ہیں, یہ کہیں آپ لوگ تو یہ ساری چیزیں مت کیجیے گا, کیونکہ علم کی جو باتیں ہیں نا مطلب وہ اس قدر ہیں کہ اگر وہ بات کی جائے نا ہر ایک عام اور خاص میں, جس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں عام لوگوں میں باتیں کروں تو لوگ میری بوٹی موٹی کر دیں. یہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ کو, مطلب مگر ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سب روایتیں میری پڑھی بھی ہیں اور میں نے پڑھا اس پہ مختصراً, مطلب ایک حد باندھ کے باتیں میں نے عرض کی ہیں. تو بہرحال انہوں نے جو اس کو کوئی مشورہ دے دیا اس شخص کو. اب وہ اپنی بیوی کے پاس آیا, ٹھیک ہے تم جو نا مطلب شریعت کے دائرے میں رہ کے میرے ساتھ زندگی بسر کرو گی نا. بولا ہاں کروں گی. تم بے شک یہ کہ میری خدمت کرو گی. بولا ہاں. میرے ماں باپ کی نہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے کوئی بات. اب میں ایک کام کرتا ہوں, میں اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے دوسری بیوی لے آتا ہوں, تم میری خدمت کرنا, وہ میری خدمت کرے گی, وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی. وہ نہیں ان کی خدمت بھی میں کر لوں گی, کرنے کی ضرورت نہیں. تو کہنے کا مقصد ہے پیارے محترم اسلام بھائی, انسان کو اپنی زندگی خوشگوار بنانا چاہیے, اور ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں مقصد جو یہ ہے کہ ہم نے کسی کو گھر میں لا کر جو ہے کسی بہو کو لا کر اس کو نوکرانی نہیں بنا دینا ہے, بلکہ وہ بھی گھر کی ایک مالکنی ہے. دیکھا جائے وہ بھی ایک گھر کی مالکنی ہے, اس کو مالکن جیسی حیثیت حاصل ہے. اپنے شوہر پر اس کا پورا حق ہے, شوہر پر اس کا پورا حق ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے,
سارے حقوق جو ہے نا مطلب ہمیں جاننا چاہیے, پہچاننا چاہیے اور اسی دائرے میں رہ کر زندگی کو گزارنا چاہیے. میرے مشورے پر 1 یا 2 یا 3 یا 4 شادی کرنے کی آپ کو کسی کو حاجت نہیں ہے. اپنی زندگی تباہ برباد مت کیجیے. یہ پاکستان ہے, یہاں کوئی دوسری برداشت نہیں کرتا آسانی سے, یہ بتا دوں میں آپ کو. ہاں کبھی آپ مطلب جی بیان میں نے سن لیا کہ کبھی کبھی تو میں ڈر لگتا ہے. میں نے ایک پورا جو لیٹر تھا نا, میں نے غالباً ریحان بھائی آپ ہی کو سینڈ کیا تھا. آپ ہی نے مجھ سے کہا تھا نا کہ نہال بھائی کیا اس پہ بیان کرو گے؟ میں نے کہا نہیں بھائی کبھی بیان نہیں کرنا. میں نے اگر بیان کیا تو گھر کی خواتین آ جائیں گی میرے سامنے, بولے بھائی کیسا بیان کر دیا. جب قرآن و حدیث کی باتیں میں نے اس پہ بیان, بہت ساری چیزیں جہاں ہم ہر موضوع پہ بیانات کر لیتے ہیں, تو بھائی یہ بھی تو ایک موضوع ہے, وہ بھی قرآن میں. کس میں بولو؟ قرآن میں. تو اس معاملے پر آپ تمام حضرات نے, قرآن کا معاملہ ہے, اس معاملے میں ہونٹوں کو سیلو بھائی. اگر سمجھ میں نہیں آتا گفتگو کرنے کی حاجت نہیں ہے. من کے مفتی مت بنیے گا, من کے مفتی بن کر کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, یہ میں آپ کو بتا دوں. جزاک اللہ. من کا مفتی نہیں بنے, ہاں علماء سے رابطہ کریں پھر بات بنے گی. تو بہرحال پیارے اسلام بھائیو, آئیے ہمیں اپنے گھر کے اندر خوشحالیاں کس طرح پیدا کرنی چاہیے, کس طرح سے ماحول کو بہتر بنانا چاہیے. ظاہر ہے کہ خوشحالی ایک سبب ہے بننے کا, وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کیا ہو, نوٹ ہو. کیا ہو نوٹ ہو تو خوشحالی ہوگی. آئیے نوٹوں کا وظیفہ دوں گا آج میں. کون تعویذ مجھ سے لے گا؟ میرا پاس بڑا بہترین تعویذ ہے نوٹ پہ نوٹ بنانے والا. سوشل میڈیا پہ تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ بس ایک رات میں تم امیر ہو جاؤ گے. اس کو پوچھو کہ تو خود کتنا امیر ہو گیا, یہ تو بتا دے. اے عملیات کرنے والے, تو خود کتنا امیر ہے یہ تو بتا. تو کتنا پیسے والا یہ تو بتا پہلے. تو تھوڑی چیزیں آپ لوگ بھی تھوڑا دیکھا کریں. لوگ ڈبہ پیر بہت سارے ہیں, شیطان پیر اسے کہتے ہیں نا, یہ بہت سارے ہیں دنیا میں بیٹھے میں, اور گلک رکھا ہوا ساری چیزیں چل رہی ہیں ان کی. ان سے تو بچنا چاہیے نا. ہاں ان سے اب ہم لوگ تو بچتے ہی نہیں ہیں. ہم نے جس کو دیکھا اس نے جین بھوت اتار دیا, اس نے مطلب یہ کہ کسی کا جادو ختم کر دیا تو اس کو بہت بڑا پیر مان لیا. نہیں بھائی, پیر وہ نہیں ہوتا. پیر جو ہوتا ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے, صراط مستقیم پہ چلانے والا ہوتا ہے. اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارادت مندوں کو نیک راستے پر چلائے, اور ان نیک راستوں پہ چلانے کے بعد اگر وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ پیر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے, ان کی بخشش کرے, اور کل بروز قیامت جو ہے وہ پیر جو ہوگا وہ ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جنت میں لے کے جائے گا. وہ پیر ہوتا ہے. یہ تو شیطان ہے, تو شیطان کہاں لے کے جائے گا بھائی؟ جہنم میں لے کے جائے گا. یہ بات یاد ہے کہ یہ جہنم میں لے گیا. تو ان سے تو جو نا مطلب جھاڑ پھونک والوں سے بچنا چاہیے. ہاں وہاں چلے جائیں جہاں شریعت کے دائرے میں کام ہوتا ہے. شریعت, ہر کام شریعت کے دائرے. اس میں جو بہت سارے کام ہوتے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہوتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, شریعت سے ہٹ کر ہوتے ہیں. ہاں آپ کو اور ہم کو نہیں پتا کہ بھئی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اب جیسے چھوٹی سی ایک بات بتا رہا ہوں, تو بات سے بات میری نکل رہی ہے. بدرو کی کوئی شرعی کوئی حیثیت ہے؟ جواب دیں مجھے آپ. بدرو کوئی چیز ہے؟ مگر اخباروں میں آتا ہے, یورپ کے اخباروں میں آتا ہے, جگہ جگہ پہ بدرو ہے. اقبال بھائی بدرو کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی بدرو کوئی چیز ہے؟ جواب دیجئے. پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کو, معلوم نہیں بدرو کیا چیز ہے. بدرو یعنی بد یعنی بری روح. کیا ہم بدرو بولتے ہیں عام طور پہ, مگر مطلب بری روح. تو بری روح کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی بری روح ہے. روح بری ہوتی نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. بری روح ہوتی نہیں ہے. کیا ہوا, بندہ یہاں مر گیا تھا, اس کی روح یہاں توڑ لی, بدرو پھر رہی, اس کی ہم شکل میں جا رہی. ہم شکل میں تو یہ جنات کسی کی بھی شکل میں آ سکتے ہیں, تو وہ بدرو ہو جائے گی کیا؟ جواب دیجئے مجھے. ہوتا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں, جب یہ بات سامنے آئی ہے, ظاہر ہے کہ میرا بھی اس سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں اس پہ کھل کر بیان کروں, تو مجھے پھر یہ لگتا ہے کہ اگر اس پر میں نے آپریشن کر دیا نا تو بہت لوگوں کی دکانیں بھی بند ہو جائیں گی, بہت لوگوں کی باتیں جو نا بہت سامنے آ جائیں گی کہ یہ لوگ کس قدر غلیظ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یقین جانا, اور یہ بولنے بھی نہیں دیتے. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, جو وہاں تو جادو اور ٹونے اور سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے بندی کے اوپر. یہ بھی ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں, بڑی پھر ایک روحانی اور شیطانی جنگ چھڑ جاتی ہے. تو بہرحال بدرو کوئی چیز نہیں ہوتی, ہمزاد ہر ایک کا ہوتا ہے, جو بالکل ہو بہو ہماری صورت میں ہوتا ہے, ہماری شکل میں ہوتا ہے, جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا تھا, جس کی دوسرا نام مطلب شیطان ہے. کیا ہے؟ شیطان. جب بندہ پیدا تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان ہے, مگر جو پیدا ہوا میں نے اس کو مسلمان کر لیا. یہ تو آپ کا معجزہ تھا نا کہ جو آپ کی صحبت میں رہ کے وہ مسلمان ہو گیا.
وہ تو لہذا یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہو بہو ہماری ہم شکل ہوتا ہے، اور وہ ہمزاد یوں کہلاتا ہے کہ وہ ہماری شکل کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ ہمزاد کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے، طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور ان طاقت اور قوت کی وجہ سے نا ان کے معاملات جو ہے وہ بہت مطلب یہ کہ آگے تک جاتے ہیں۔ یہ نہیں آتے، بہت ساری رپورٹیں دے دیتے ہیں۔ اب کسی اس طرح رپورٹیں دے دیتے ہیں، یار میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں، میں آتا ہوں، یار آتا ہوں، کچھ کہنا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ چلیے گھر میں خوشحالیاں کیسے پیدا ہوں گی، آئیے میں آپ کو نقش اور تعویذ دے رہا ہوں۔ بات تعویذ اور نقش میں نکلی نا، تاکہ ہم تھپیاں اپنی ذرا لگا سکیں گھر کے اندر۔ اس سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کو راستے میں 2 افراد ملے۔ ایک نے آپ سے عرض کیا کہ میں بدحال ہوں، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، آپ اللہ عز و جل سے میرے لیے رزق کی دعا کیجیے گا، میرے لیے رزق کی دعا کیجیے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ فرما لیا۔ دوسرا شخص آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں اس بستی کا خوشحال ترین شخص ہوں، میرے پاس زرخیز زمین ہے، بکریوں اور بھیڑوں کے گلے اور گھوڑوں کے استبل ہیں، میرے پاس خادموں اور غلاموں کا لشکر ہے، اور مجھے اللہ عز و جل نے اولاد کی خوشی سے بھی نوازا ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ میرا زیادہ تر وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں گزرے، لیکن دنیا داری مجھے اتنی فرصت نہیں دے رہی کہ میں رب العزت کی عبادت کر سکوں۔ آپ اللہ عز و جل سے درخواست کیجئے گا کہ وہ میرے کندھوں سے دنیا داری کا بوجھ کم کر دے، تاکہ مجھے وقت ملے اور میں صدقے دل سے اللہ عز و جل کی عبادت کر سکوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ بھی وعدہ فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو دونوں اشخاص آپ علیہ السلام کے راستے میں کھڑے تھے۔ آپ کو دیکھ کر بدحال شخص آگے بڑھا اور آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ تم کثرت سے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، تمہیں خوشحالی مل جائے گی۔ اس شخص نے چونکہ آپ کی طرف دیکھا، چوک کر آپ کی طرف دیکھا اور غصے سے بولا کہ اللہ عز و جل نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ جس کا میں شکر ادا کروں، مجھے تو مطلب اس نے کچھ دیا نہیں جو میں اس کا شکر ادا کروں۔ اور وہ مڑا اور واپس بستی کی طرف چل پڑا۔ جبکہ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تو اللہ نے اسے سزا چکائی، اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا اور بدلہ ان کے کیے کا۔ تو پیارے اسلام بھائیوں کہ اس کو تو حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی دیا کہ اللہ کا پیغام یہی ہے کہ جو بھی کچھ تمہارے پاس ہے اس پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اس نے شکر ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل میں سے تھا نا، انکار کر دیا۔ میری بات سمجھنا، میں نے جو بات کہی ہے بنی اسرائیل میں سے تھا جو اس نے انکار کر دیا، کیونکہ یہ ہمیشہ نبیوں کے جو دشمنی رہیں گے۔ اور اس آیت کا خلاصہ یہ ایک پوری آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی کہ ایک بستی کو امان اور اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تو اللہ نے اسے یہ سزا چکائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا اور بدلہ ان کے کیے کا۔ تو اس آیت کے خلاصے کے اندر ایک بستی جسے مکے کے رہنے والے جو امن اور اطمینان سے تھے، ان پر لٹیرے اور ڈاکو چڑھائی نہیں کرتے تھے، وہ قتل
بھی نہیں ہوتے تھے, اور قید کی مصیبتوں میں بھی وہ گرفتار نہیں ہوا کرتے تھے. ہر طرف سے ان کے پاس ان کا رزق کثرت سے آتا تھا. تو وہ لوگ نافرمانی کر کے اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے, اور انہوں نے اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب یعنی جھٹلایا. کیا اللہ کے نبی کو جھٹلایا. اب یہاں جو جھٹلانا کا لفظ ہے نا, اس بات کو سمجھیے گا کہ جھٹلانے کا مقصد کہ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے, جانتے تھے, مگر جھٹلاتے تھے, مگر وہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے. تو اللہ عز و جل نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کا لباس کا مزہ چکایا. 7 برس تک, کتنے؟ 7 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائے ضرر کی وجہ سے قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار رہے, یہاں تک کہ مردار کھاتے تھے. پھر امن و اطمینان کے بجائے خوف و ہراس ان پر مسلط ہوا, اور ہر وقت مسلمانوں کے حملے اور لشکر کشی کا اندیشہ رہنے لگا. یہ ان کے اعمال کا بدلہ تھا, یہ ان کے اعمال کا بدلہ تھا. تو اب غور کیجئے پیارے محترم, سمجھیے کہ یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, یہ اس کا شان نزول ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہ پہلے خوشحالی جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ کفر کی طرف بڑھ جاتا ہے, اور وہ پھر کہتے ہیں نا کہ ایک جملہ ہے, کیا جملہ ہے یاد آ رہا ہے, میں سوچ رہا ہوں کہہ دوں میں نے, جبکہ یہ رکھا تو میں نے کہیں اور کے لیے, کہ نئے امیر سے ڈرنا چاہیے, نئے امیر سے ڈرنا چاہیے, نئے جو امیر ہوتا ہے اس سے ڈرنا چاہیے, اور نئے فقیر سے ڈرنا چاہیے. نئے امیر سے اور نئے فقیر سے ڈرنا. یہ لوگ مسکرا رہے ہیں, بات میری شاید بڑی گہرائی والی ہے, وہ سمجھ گئے. تو یہ گہرائی ابھی بیان کر دوں یا بڑی گہرائی میں بیان کروں؟ جی چلیں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا, اور اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ مطلب نئے امیر سے بچنا چاہیے بندے کو, جو نیا امیر ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے, اور جو نیا فقیر ہوتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے, جو نیا فقیر ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ اتنی خوشحالی تھی, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ناشکری کے سبب ان کو مردار کھانے پر مجبور کر دیا, اور ان کے اندر ایک اندیشہ پیدا کر دیا گیا. اور یہ تمام اندیشے آج تمام 57 جو کنٹریز ہیں ان کے اندر موجود ہے, ان کے اندر موجود ہے. آج فلسطین میں ظلم و ستم کا شکار, اللہ اکبر اللہ اکبر, یقین جانے اس قدر ہے کہ مت پوچھے. یقین جانے ایک ویڈیو میں نے دیکھی, ایک ویڈیو, اور یہ کسی اسکول والوں نے بنائی, بچوں کو بنائی, اور دیکھ کے نا مطلب میرا دل اس کو بالکل آنکھوں سے آنسو بھر گئے میرے. اور وہ کیا تھی ویڈیو؟ وہ ویڈیو یہ تھی کہ ایک بچی ہے, ایک چھوٹا بچہ اس کی گود میں, تو وہ کچھ لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور ان پہ مطلب ملک کے نام سعودی عرب لکھا ہوا ہے نا, عراق لکھا ہوا ہے, کویت لکھا ہوا ہے, پاکستان لکھا ہوا ہے نا, اس طرح سے 3-4 ملک لکھے ہوئے. اب وہ کیا کرتے ہیں دیکھیں ذرا غور کیجئے گا, وہ آتی ہے کہ بھی میری مدد کرے. کویت کے پاس ہے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے, پاکستان کی طرف تو پاکستان منہ موڑ لیتا ہے, عراق ہے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے, اس طرح سے اور جو دیگر ممالک ہے سعودی عرب ہے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے, سارے منہ موڑ لیتے ہیں. اب وہ جا کے کونے پہ جا کے بیٹھ کے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے. اتنے میں ایک اور بچی آتی ہے, اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ بولے چوڑیاں پہن لو تم. بولا مجھے نہیں, ان لوگوں کو پہنا دو جو بچے کھڑے ہوئے. تو وہ اٹھے اور انہوں نے بچوں کو, ان بچوں نے چوڑیاں پہنا دی. یہ کیسا میسیج ہے, ذرا غور کریں. یہ ہنسنے کا وہ نہیں ہے, اور بڑے مزے کے ساتھ ان تمام کنٹریوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں. ان کی مردانگی ختم ہو گئی ہے, ان کے اسلحے ختم ہو گئے ہیں, ان کے ایٹم بم ختم ہو گئے ہیں. ارے مسلمان غرق ہوتا ہے تو ہونے دو. آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہی دنیا بھر میں سازشیں اب سے نہیں ہو رہی ہیں, 75 سالہ سے ہو رہی ہیں. 75 سالہ بھی چھوڑ دیں, حضور علیہ السلام کی ولادت سے لے کے آج تک یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. کینیڈا سے ایک صاحب میرے پاس ملاقات کے لیے آئے, اور مجھے لگتا ہے شاید ان کا انتقال ہوئے, کافی عمر کے تھے وہ. انہوں نے مجھ سے کہا, سنے ذرا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ لگا میں نے یہودیوں کو اس حال میں دیکھا ہے, یہودیوں کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ
جس طرح ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یہ اسی طرح اپنی مذہبی کتاب ہے نا, زبور ہے نا ان کی کتاب, توریت ان کی, توریت کی کتاب, توریت کی وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. کہاں پر؟ گاڑیوں میں, بسوں میں, ہر جگہ. اور کہا ایک یہودی سے میری بات ہوئی, ایک یہودی سے بات ہوئی کہ آپ لوگ بڑی اس سے یہ سارے یہ کام کرتے ہو. تو اس نے کہا دیکھو تم دیکھ لینا ایک نہ ایک دن کہ ہم پوری دنیا پہ قابض ہوں گے اور مکے مدینے کے اندر ہمارے آبا و اجداد کی ہڈیاں موجود ہیں, مکے مدینے کو بھی فتح کریں گے. اب دیکھیے ان کی سازشیں دیکھیں آپ ان کی سازشیں دیکھیں آپ کہ مطلب یہ تو پناہ گیر تھے یار, جن کو مطلب فلسطین نے اجازت دی تھی ان یہودیوں کو, جس کو ہٹلر نے مار مار کے ان کو بھگایا تھا, سب نے واپس کر دیا تھا, انہوں نے رکھ لیا تھا. اس کے رکھنے کا سبب یہ ہوا کہ ہمارا بیت المقدس ہم سے ہاتھوں سے نکل گئے. دعا فرما اللہ تبارک و تعالی صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مجاہد عطا فرما دے, اور انہوں نے جو نا غداروں کو ختم کیا ہے, صحیح بتا رہا ہوں, غداروں کو ختم کیا تب جا کے بیت المقدس. اور غدار کون ہوتے ہیں بتائیے؟ غیر سے ہوتے ہیں اپنوں میں سے ہوتے ہیں؟ جواب دیجئے, غدار کون ہوتے ہیں؟ اور یہی غداریاں چل رہی ہیں. میں تو ابھی یقین جانے جو میرے پاس رپورٹیں ہیں مطلب کہ کون کیا کر رہا ہے, اسلامی کنٹری کس کا اندرونی طور پہ ساتھ دے رہی ہے, یہ سب رپورٹیں ہیں. آپ بھی شاید جانتے ہوں گے, سمجھتے ہوں گے ان چیزوں کو. کیا کچھ نہیں ہو رہا جو میڈیا پر نہیں آتا, میڈیا پہ نہیں آتا, بالکل نہیں آتا. کتنے اسلامی کنٹری ہیں یہ بتا دوں میں آپ کو, میں نام نہیں لے رہا, بس یہ بتا رہا ہوں کتنی ایسی اسلامی کنٹری ہیں جو اسرائیل کو بچا رہی ہیں, اور کتنے میزائل ہیں کہ جو اسرائیل پہ پڑے تو کتنے ان میزائلوں کو اسلامی کنٹریوں نے اڑا دیے تاکہ اسرائیل کو نہ لگے. میں نام نہیں لوں گا, مگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بس اللہ تعالیٰ کرم عطا فرمائے. اور یہ دیکھ لیجئے ان کا جو حال ہے, اب آگے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ پیارے اسلام بھائیو, اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم تنگ دستی کا شکار ہو جائیں گے. یہ تعویذ لے لیجئے, اگر کسی کو تنگ دست ہونا ہے, فکر و فاقہ اختیار کرنا ہے, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے. دوسرا شخص آگے بڑھا اور عرض کیا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے پیغام بھیجا کہ تم میرے شکر میں کمی کر دو, تمہارا رزق کم ہو جائے گا, تمہیں فرصت مل جائے گی. اس شخص نے لمحہ بھر سوچا اور اس کے بعد بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے اوپر اللہ عز و جل کے بے تحاشا کرم ہے, میں خود کو اللہ عز و جل کے شکر سے کیسے باز رکھ سکتا ہوں. اور وہ بھی مڑا اور بستی کی طرف چلا گیا. اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم, کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا. لے لو تعویذ. کون کون تعویذ لے رہا ہے یار؟ شکر کا تعویذ سب لے رہے ہیں, چند لوگوں کا ہاتھ بڑا شاید سمجھ, جن کا ہاتھ جڑا ان کی سمجھ میں نہیں. یعنی یہ وہ تعویذ ہے کہ اس تعویذ کو حاصل کر لیجئے, شکر کا تعویذ. اور اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ امت کے غمخوار سید شیخ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتیں بھی اس طرح بھاگ جاتی ہیں جیسے جنگلی جانور بھاگ جاتے ہیں, ان کو شکر کے ساتھ پابند کر دو. جو نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, ان کو شکر گزاری کے ساتھ ان کو آپ قید کر دو, انشاءاللہ وہ کبھی بھی زندگی بھر تک تم سے جدا نہیں ہوں گی, اور شکر گزاری کرتے رہو گے تو میرا رب عز و جل تمہیں دیتا رہے گا چاہے وہ تھوڑا. اب اللہ کے نبی سے سوال ہوا کہ میں غنی ہونا چاہتا ہوں. کیا ہونا چاہتا ہوں؟ بولیے. غنی کس کو بولتے ہیں؟ امیر ہونا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ کہ میں غنی ہونا چاہتا ہوں, میں امیر ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی سے سوال ہوا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قناعت اختیار کر لو, امیر ہو جاؤ گے. قناعت اختیار کر لو. اچھا قناعت کیا چیز ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی, جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اسی پہ ہی گزارا کر لو, ہے نا. آپ امیر ہو جاؤ اور سارے کام کر لو گے, یہ بات ہے, یہ میرا تجربہ ہے.
بڑے سے بڑا کام کر لو گے. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, آپ جو چیز ہے, آپ کو جو چیز موجود ہے, آپ اسی میں رہ کے سارے کام کرو اپنی رہن. اب یہ کہ آپ چادر سے باہر پاؤں نکال لو گے تو پھر تو کام نہیں چلنے والا نا. اب آپ ایک دکان چلاتے ہو, مجھے بتائیں, آپ ایک دکان چلاتے ہو, بولا ہاں, اچھا دکان کا آپ مطلب یہ کہ کیا کہتے ہیں, مکھن بھی کھا جاؤ اور چھاچھ بھی کھا جاؤ تو دکان میں کیا بچے گا؟ کچھ بچے گا بھائی صاحب؟ بتائیے. تو دکان تو چلنے والی نہیں ہے نا. جب دکان تو ایسی چلنے والی نہیں ہے شاہ صاحب کہ سب کچھ گھر میں آپ خرچ کر دو سارا کا سارا اور پھر ہاتھ خالی. تو ایسے دکان نہیں چلتی. دکان ایسی نہیں چلتی. جو دکان کا مٹیریل ہے وہ رکھیں, اس سے نفع حاصل کر کے گھر چلایا جاتا ہے نا, اس سے گھر چلایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جس سے آپ گھر چلا رہے ہیں, مطلب جس سے گھر آپ کا چل رہا ہے کہ پتہ لگا لاؤ مکھن بھی لے آؤ, چھاچھ بھی لے آؤ, ختم کرو, ختم. تو سمجھو دکان کو ختم کرنا ہوگی نا. اس طرح بات نہیں بنے گی. تو بہرحال یہ کہ یہی ہے کہ جو اللہ نے جتنی نعمت دی ہے, دیکھیں گزارا ہونے کو 20,000 جو لوگ کماتے ہیں ان کا بھی گزارا ہے. گزارا ان کا بھی ہے کہ جو لوگ 30,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ ہے نا کروڑ شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. اور جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی یقبل التوبات عن عبادی, اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. تو یہ ایک نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اس امت کو عطا فرمائی. توبہ کیا چیز بولیے, کیا, یا مان جاؤ, مان جاؤ, توبہ بولو صحیح مل کے, توبہ. توبہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کسی کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. آپ کو بھی پتا ہے ریحان بھائی یوسف علیہ السلام کا واقعہ؟ ماشاء اللہ. اچھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ بولیے کیا کیا تھا؟ کنویں میں ڈال دیا تھا. بولو نا یار, کنویں میں ڈالا تھا. اچھا ان کو یہ پتا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے؟ جواب دیجئے. ان کو پتا تھا غلطی ہے ہماری؟ بولیے. ان کو پتا تھا نا غلطی ہے, مگر ان کی ایک اور نیت تھی کہ یہ غلطی ہم توبہ کر لیں گے, اللہ معاف کر دے گا. ان کو پتا کہ غلطی ہے, مگر ان کی نیت ایک یہ تھی کہ ہم توبہ کر لیں گے, ہم توبہ کر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ ذرا غور کیجئے گا, میں اب ذرا توبہ کی طرف آ رہا ہوں تاکہ آپ توبہ کی اہمیت کو سمجھ جائیے گا. کہ انہوں نے یہ نیت کی کہ ہم توبہ کر لیں گے, اللہ معاف فرما دے گا, اللہ معاف فرما. بھیڑیا کھا گیا یوسف علیہ السلام کو. کون کھا گیا؟ بھیڑیا. یعقوب علیہ السلام نہیں مانے, بھیڑیا کھا گیا. جھوٹ بولا, جھوٹ بولا, کام غلط کیا. توبہ کر لیں گے, توبہ کر لیں. اچھا توبہ ان کو پورے ٹائم نصیب نہیں ہوئی. یہ دیکھیے آپ, پورے ٹائم ان کو نصیب نہیں ہوئی. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام بچپن سے جوانی پہ چلے گئے, بچپن پر جوانی پہ چلے گئے, تک کم و بیش 23 سال جیل کی صحبتیں کم و بیش آپ نے جو ہے نا وہ برداشت کی, صحبتیں قید خانے کی. پھر وہاں سے نکلے تو عزیز مصر بنے. پھر 61 سالی کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے اندر بھی ایک وقت لگا, کئی سال لگے, کئی سال لگے نا, ایک خاصا ایک وقت لگا اس کے اندر. اور پھر وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے گندم لینے کے لیے, گندم لینے کے لیے آئے, پھر گندم لے کے گئے, پھر وہ چوری کا الزام, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہوں گے, ایسی بات نہیں, ابھی سارے معاملات تھے نا. اور جب ان کو حقیقت پتہ لگی کہ جو عزیز مصر ہیں یہی ہیں یوسف علیہ السلام, اور پھر جب یوسف علیہ السلام کا ذکر یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, اور جب ان کا سارا چٹا کھلا اور پھر یہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوئے تو اللہ نے ان کو معاف فرمایا. اتنے ٹائم تک ان کو توبہ کی توفیق, بولیے, اتنے ٹائم تک, اتنے سالوں تک توبہ کی توفیق. یار ذرا سوچئے, سوچا تھا انہوں نے کہ توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا, ہمیں غلطی تو کر رہے ہیں, توبہ کر لیں گے. ایسے ہم لوگ کرتے ہیں, توبہ کر لیں گے, سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہو جو دیکھنا ہے, توبہ کر لیں گے, کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایشو ہے؟ بتائیے, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھے اچھے لوگ دیکھ رہے ہوتے, اور تو ساری چیزیں. ایک وقت تھا جو ہم کسی کو پہچانتے نہیں تھے, آج تو ہم بھی سب کو پہچاننے لگ گئے ہیں بدقسمتی سے. ہم تو کرکٹر کو نہیں پہچانتے تھے,
صحیح بتا رہا ہوں، میں اپنی بتا رہا ہوں. میں تو مطلب وہ فاسٹ بولر ایک چلا تھا وہ کون، شعیب اختر، میں تو اس کی بھی شکل نہیں جانتا تھا، شکل نہیں جانے، میں تو اس کی ضرورت ہے. اور آج دیکھو کس کو نہیں پہچان رہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے سب کو یہاں کر دیا، سب کو پہچان کرا دی سب کی کہ یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا. ہمیں پتہ ہی نہیں، مطلب ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا. اب تو سب کے بارے میں سب کے نام بھی پتہ ہوں گے، سب کے کردار بھی پتہ ہوں گے، سب کے افعال بھی پتہ ہوں گے، اور سارے ان کے معاملات سب پتہ ہوں گے ان کے. سیدھی سی بات ہے. تو یہ سوشل میڈیا نے نا مطلب ہمیں برباد کیا، ہمارے اعمال کو خراب کیا. کیا کیا ہے؟ ہمارے اعمال کو. اس سے بچنا چاہیے. اس کو دیکھو، مدنی چینل دیکھ لو یار، اس پر امت کا بھلا چینل دیکھ لو، نعت خوانیاں دیکھو، آپ علماء کرام آتے ہیں مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، علم میں اضافہ ہوگا اور پھر زندگی کا گزارنے کا ایک ڈھنگ ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو چلیے آئیے سنتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر ادا کرنے کا مطالبہ فرماتا ہے، اور جب وہ شکر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے پر قادر ہے، اور وہ ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے. اب اس حدیث کو ذرا سمجھیے. جب میں بات کرنے جا رہا ہوں بڑی پتہ کی بات ہے اس حدیث پاک، میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دی ہے، مگر جو بات ہے وہ سمجھنے والی بات ہے. یہ دیکھیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے اور اس کے وہ نعمتوں کی اس پر برسات ہوتی ہے. دنیا کی نعمت کی کیا ہوتی ہے؟ بولے برسات ہوتی ہے نا. عالی شان گھر، عالی شان کیا ہوتا ہے؟ گاڑی، عالی شان رہن سہن، سونا جاگنا، سب کچھ ایک ہوتا ہے، ایک عالی شان ہوتا ہے، ایک عالی شان ہوتا ہے. صحیح ہے نا. اب یہ عالی شان جب بندہ ناشکری کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بولیے کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے. یہی عالی شان گھر، یہی عالی شان گھر کے اندر جو نعمتیں موجود، یہ سب اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. یہ سب آپ کو پتا ہے. پھر دیکھو بٹوارا کرو، حصہ دو، یہ دو وہ دو، وہ سب کچھ کرو، ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ اور آج کل کا دور کیسا ہو گیا ہے؟ خون بولوں سفید ہو گیا ہے، خون پیلا ہو گیا ہے، خون لال ہو گیا ہے. کہیں معاملہ مطلب نرمی والا نظر نہیں آتا، کہیں معاملہ نرمی والا نظر نہیں آتا، بلکہ معاملہ ہی کچھ اور نظر آتا ہے. حصے پارٹی کرو بس دو، پروانی اپنا بھائی ہو، اپنا خون ہو، وہ فٹ پاتھ پہ آگے بیٹھ گیا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح نا. حصہ دو، فلانا دو، یہ ان میں لگ جاتے ہیں لوگ نا. جبکہ ان کو دیکھنا چاہیے اللہ کا دیا، تم کو بھی اللہ نے دیا ہے، گھر دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. ہاں کوئی کمی بیشی ہے تو ٹھیک ہے، وہ سب مل کے ایک دوسرے کا دیکھیں، ایک دوسرے کا جب ہم سہارا بنتے ہیں نا تو اس میں بڑی برکت ہے. یہ بات یاد رکھیے. اور اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ جھاڑو کی ایک جو سیکھ ہے نا، ایک سیکھ وہ کچرا نہیں نکالتی. ریحان بھائی، جھاڑو کی جو سیکھ ہے کچرا نہیں نکالتی ہے. 2 سیکھیں جمع کر لو وہ بھی کچرا نہیں نکالتی. 3 سیکھیں، یا پھر ایسا کر لو کہ وہ تمام کو لے لو آپ جتنی ہے، اور اس پر اگر کوئی رسی نہیں بندھی ہوئی نا، رسی نہیں، تو وہ بھی کچرا نہیں نکالتی ہے. جب تک کہ وہ رسی جو ہے اس جھاڑو پہ نہ بن جائے، وہ بڑے پھر کرامت ہو جاتی ہے. جب وہ رسی اس پر بنتی ہے وہ ایسی کرامت بنتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے کچرے کو بھی باہر کر دیتی ہے، اور موٹی سے موٹی چھپکلی کو بھی مار دیتی ہے، اور چوہے کو بھی مار دیتی ہے. وہ پھر ایسی جھاڑو بن جاتی ہے. تو گویا کہ جو جتنی تیلیاں ہیں اس کی جھاڑو کی، وہ ساری کی ساری متصل ہیں اس دھاگے کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں. تو اس میں وہ قوت ہے. کیا ہے وہ؟ تو اس میں قوت ہے. اگر وہ آپ کھولو تو بھی قوت نہیں ہے. کوئی تیلی ادھر پڑی ہوئی، کوئی تیلی ادھر پڑی ہوئی، کوئی تیلی ادھر پڑی ہوئی، کوئی ادھر منہ بنا کے بیٹھا ہوگا، کوئی ادھر منہ بنا کے بیٹھا ہوگا، کوئی ادھر منہ بنا کے بیٹھا ہوگا، کوئی ادھر منہ بنا. پھر کسی شادی میں ان کے سب کے حال دیکھ لو کیا ہوگا، جہاں ایک جگہ یہ لوگ سارے جمع ہو جائیں، پھر دیکھو کیا ہوگا. مگر جب وہ ایک امیر کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، ایک کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ہے نا، جو ایک ڈوری ہے جس سے وہ بندھے ہوئے ہوں گے، تو پھر گھر کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور بڑے سے بڑا کچرا بھی باہر ہو جائے گا. بڑے سے بڑا کچرا باہر ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. ویسے تیلی توڑ کے پھینک تو طاقت ختم. تو یہی تو وجہ ہے کہ ہماری طاقتیں مفلوج کی جا رہی ہیں دنیا بھر کے اندر. ان مسلمانوں کو یکجا مت ہونے دو. کیا نہیں ہونے دو؟ بولو بولو. یہ سارے مسلمان جو نا، سارے کے سارے فلسطین پہ جا کے کھڑے ہو جائیں مسلمان، کچھ نہ کریں. یہ سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں فلسطین پہ، بلکہ اسرائیل میں، فلسطین میں نہیں، اسرائیل میں جہاں سارے یہودی ہوں، یقین جانیں، اور سارے پیشاب کرنا شروع کر دیں. جتنے مسلمان سب پیشاب. اگر وہاں دریا نہ بن جائے، بیتے ہوئے سارے کے بہن آ جائیں تو پھر بولیے گا مجھے.
اتنے خوف زدہ ہیں، اتنے خوف زدہ ہیں، وہاں سارے بچوں کو اتنوں کو شہید کر دیا. تقریباً 9,000 سے زائد بتاتے ہیں کہ جو وہ مسلمان شہید ہو گئے. 9,000 سے زائد. وہ اپنے 2-2,500 بتاتے ہیں ہو گئے. 2-2.5 کی وہ ان کے پاس تو سب کچھ موجود ہے نا. ہمارے پاس کچھ موجود نہیں. ہمارے پاس بھی موجود ہے مگر ہم دے نہیں سکتے نا, کیونکہ پولیٹکس اس طرح کی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمیں کچھ نہیں. ہمارے پاکستان میں تیل ہے, کیا ہے, پیٹرول ہے, سب کچھ ہے, ہم نہیں نکال سکتے. یہ گیس کیسے آ رہی ہے مجھے بتائیں گھر کے اندر, یہ گیس کیسے آ رہی ہے؟ گیس یہ پیٹرول کی دوسری صورت ہے بھائی. یہ گیس بھائی پیٹرول ہے تو گیس ہے نا, ہمارے پاس سوئنگ گیس ہے. پیٹرول نہیں ہو تو گیس کہاں سے آتی, مجھے جواب دیجئے. آپ کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمیں جو نا ایران پیٹرول نہیں نکالنے دیتا. کیوں؟ ہمیں اس کا معاوضہ دیتا ہے, کیونکہ ہمیں نیچے ایران ہے اوپر. اگر ہم نے پیٹرول نکالنا شروع کیا تو ایران کا پیٹرول کم ہو جائے گا. بہت ساری ایسی چیزیں یار جو میرے ہیں, مجھے معلومات, میں مطلب لوگ کہتے ہیں یار آپ کیا کیا باتیں کر جاتے ہو, تو بہرحال یہ میں ادھر بات نہیں کرتا, مگر بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی معیشت کو بہتر کر دے, ہمارے بچے کو خوشحال کر دے یار, تاکہ اس کے لیے حج اور عمرہ کرنا آسان ہو جائے. کیا آسان ہو جائے؟ بولیے, حج اور عمرہ کرنا آسان ہو جائے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو, کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے جو نعمتیں ہوتی ہیں, جب وہ ناشکری کرتا ہے تو وہی چیزیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. آئیے آگے, اللہ کے نبی کی وصیت سماعت فرما لیجیے. حضرت ماشاءاللہ آپ بھی ہیں, امام آپ بھی ہیں, اور یہاں پہ اہل علم بھی آپ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ادھر سے آپ بھی موجود ہیں. سن لیجئے وصیت. یہ سنن اور ابو داؤد کی حدیث ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کی وصیت فرمائی ہے. کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ابھی جو دعا ہے اس کا ترجمہ ہمیں شاید نہیں معلوم ہوگا. اس کا ترجمہ یہ ہے, اے اللہ عز و جل, تو اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما. دیکھا آپ نے کیا فرما؟ میری مدد فرما. تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیو, کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح سے دعا مانگنے چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا دل عبادت میں لگائے, ریاضت میں لگائے, تیری شکر گزاری میں لگائے, ناشکری سے بچائے. اور تیرے تو بے شمار یقین بے شمار ہے مطلب احسانات ہیں, اور اس پر شکر گزار. اور جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. ایک واقعہ شکر گزاری کے واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, جو میرے ساتھ ہی واقعہ ہوا. ایک شخص تھا حضرت, وہ میرے پیچھے لگ گیا نا, کہنے لگا نہال بھائی وہ مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے, فلاں سے مجھے بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے اس سے, اور وہ بھی مجھ پہ توجہ کرتی ہے, اور مگر اس کا رشتہ کہیں اور ہوا ہے, اس کا رشتہ کہیں اور ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ختم ہو, مجھ سے ہو جائے. میں نے کہا یہ تو کام غیر شرعی ہے کہ کہیں رشتہ توڑنا, برائیاں پیدا کرنا, اور پھر تم مطلب وہاں رشتہ ختم کرو, پھر تم رشتہ کرو. میں نے کہا یہ غلط نہیں وہ یار آپ کچھ کرو. میں تو کچھ نہیں کرتا. ایسا کرتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, اور وہاں جا کے مطلب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اور میں کچھ آپ کو اوراد و وظائف بتا دیتا ہوں, وہ بھی آپ پڑھ لینا. اب ان کی منشا ہوگی تو شاید دیدار بھی ہو جائے آپ کو. صحیح ہے نا, تو اپنی بات عرض کر دینا ان سے. کیوں اللہ والوں کی بارگاہ میں عرض کرنا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ سے لے کے ہمیں دیں. بھائی ہماری تو رسائی وہ اب بھی نہیں پہنچ رہی, ہم تو مطلب بس یہیں تک ہی ہیں, مگر ان کی رسائی ہے, اللہ ان سے راضی, اور اللہ سے وہ راضی ہیں ہر حال کے اندر. تو چلو دیکھ لیتے ہیں بھائی. اب وہ گئے وہاں جانے کے بعد جو خاص اوراد و وظائف پڑھے, تو انہوں نے ان کا دیدار صرف اس حد تک کیا کہ ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کر رہے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح ہے, چہرہ ان کو نظر نہیں آیا عبداللہ شاہ غازی کا رحمت اللہ. ایسے کر کے وہاں سے چلے. میں نے کیا ہوا؟ بولا یہ نظر آیا, باقی کچھ نہیں. مایوس ہو گیا بیچارہ, کوئی بات نہیں. ہونے کے بعد کیا ہوا کہ شادی جس کی جہاں ہونی تھی اس کی وہیں ہو گئی, وہاں نہیں ہوئی, جہاں ہونی تھی وہیں ہو گئی اس کی. پھر اس کو بیوی ملی ایک اور دوسری, جب اس کو بیوی اس کی شادی ہوئی. اب وہ آگے مجھ سے کیا کہتا ہے, یار نہال بھائی اللہ تعالیٰ نے واقعی کمال کر دیا. اللہ نے جو مجھے بیوی عطا فرمائی ہے نا, بیوی,
اس سے لاکھ درجہ اچھی بیوی جو اس میں خاصیت ہے، اس میں تو ایک پل کی بھی خاصیت نہیں تھی، یہاں تک کہ میری بیوی تہجد گزار ہے. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. اور کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہنچاتا ہوں کہ جو ہم نے ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری لگائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل مجھ کو ایسی بیوی عطا فرمائی جو نیک اور سیرت والی. اور یہ انعام ہوتا ہے جس گھر میں نیک اور سیرت عورت بیوی مل جائے نا کسی کو، یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہاں انعام ہے یہ بھی. ہاں صحیح. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، الحمدللہ ہمارا تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم سالانہ بڑی 11ویں کے لیے ویسے بھی مزارات پر لوگوں کو پہنچاتے ہیں. خاص اوراد و وظائف سلسلہ شاذلیہ قادریہ کے دے کر میں روانہ کرتا ہوں، اور جس کی برکت سے الحمدللہ ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ صاحب مزار کی طرف جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. اور دعوت دینے کے بعد پھر وہ 11ویں شریف کی جب دعوت دیتے ہیں نا تو الحمدللہ کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو صاحب مزار کا دیدار کر کے آتے ہیں اور پھر وہاں سے پیغامات بھی لے کے آتے ہیں، پیغامات بھی لے کر آتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو اس طرح کا ہم پیغامات ہمیں ملتے ہیں سالانہ بڑی 11ویں. اب جو 11ویں شریف ہے ہماری نا، یہ بریانی والی 11ویں شریف نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. ارمغان کا یہ 11ویں والی مطلب نہیں ہے، یہ بڑی برکت والی ہے، اس میں بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے. اب ایک صاحب نے مطلب میری توجہ دلائی، کہاں دلائی؟ لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف توجہ فرمائی. کہا کہ یار یہاں کچھ معاملات ہیں، آپ دیکھیں اس کو. صحیح نا؟ وہ کیا معاملہ تھا وہ میں نہیں آپ کو بتا رہا، مطلب ہوا یہ کہ انہوں نے میری توجہ دلائی، میری تھوڑی سی مطلب معاملہ تھوڑا سا وہ ہوا. تو پھر میں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی وہاں پر، ڈیوٹی لگائی، اور ڈیوٹی لگانے کے بعد پھر وہ تمام چیزیں جو ہم خاص اوراد و وظائف پڑھ کر صاحب مزار سے مطلب جو معاملات ہوتے ہیں وہ الحمدللہ مجھے پتا کہ یہ کر سکتا تو اسی کو میں نے پوچھا دیا. اور پھر وہاں سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سنیے گا. آپ فرماتے کہ اس سالانہ بڑی 11ویں میں ہم لوگ آتے ہیں اور ہماری تو ڈیوٹی ہوتی ہے جتنے اولیاء کرام آتے ہیں ہم ان سب کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ ہماری جو 11ویں ہے پیارے سے بھائیو، یہ مطلب والی 11ویں نہیں ہے. کون سی؟ بریانی والی 11ویں نہیں ہے. ہاں یہ بریانی والی 11ویں نہیں ہے، یہ 11ویں الحمدللہ اپنی نوعیت کی ایک انوکھی 11ویں شریف ہے. اور یہ بزرگوں کی بارگاہ سے ہمیں یہ چیز ملی ہے، حضرت صاحب مزار سے ملی ہے. کئی صاحب مزار سے ملی، میرے کو مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جن لوگوں نے زیارت کی کہ اس روئے زمین پر جس انداز میں یہ 11ویں شریف ہوتی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. اچھا میں کئی بار 2-3 سال سے یہ سن رہا ہوں، آج میں نے اس بات پہ توجہ کی، اس بات پر آج پھر یہ میرے کو پیغام ملا نا کسی کے ذریعے، آج پیغام ملا، کرم والی باتیں تھیں وہ مجھے ملا. اب میں نے غور کیا، او ہو اب سمجھ میں آئی کہ یہ جو 11ویں شریف ہے، یہ جو 11ویں شریف ہے اس میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم آپ کو بریانی نہیں کھلاتے کہ آپ بریانی کھائیں، آپ بریانی کھانے کے لیے، آپ کو بریانی کی دعوت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. آپ لوگوں کو بریانی کی دعوت نہیں ہے. بریانی آپ کو مل گئی صحیح ہے، نہیں ملی نہ صحیح، یہ لنگر ہے، ٹھیک ہے نا. تو بریانی کا مقصد نہیں ہے وہاں، مقصد یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس محفل کی برکت سے امت کا بھلا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ امت کا بھلا ہو جائے، امت کا بھلا ہو جائے، یہ ہماری نیت. اب وہ اس امت کے بھلا کرنے کے لیے اب یہ کہ میری طرف سے تو مطلب کہنا چاہیے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا کان پکڑ کرنا اور مجھے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ یہ تمام معاملات نہال میں طے کرو اور طے کرنے کو امت کو دعوت دے دو، امت کو دعوت دے دو بس. اب یہ نہال کیا کرے؟ اب نہال کیا کرتا ہے؟ نہال یہ کرتا ہے کہ ہفتے کی رات سے ہی بلکہ قبل اس سے کہ لوگوں کو مزارات پہ پہنچا کر ان کو دعوت دینے کے بعد اور پھر اپنے تمام ارادت مندوں کو دعائے حزب البحر پڑھوا کر خصوصی طور پر یہ دعا کروانا کہ یا اللہ جو 11ویں شریف میں جس نیت سے آئے، جو دعا لے کر آئے تیری بارگاہ میں، یا اللہ تو اس کی دعا کو قبول فرما لے. کوئی دکھ بھرا شخص آئے تو اس کی دکھیں خوشیوں میں منتقل ہو جائیں. کوئی مطلب بد عقیدہ کافر ہے مسلمان ہو جائے، اور بد عقیدہ ہے تو خوش عقیدہ ہو جائے، اور
کوئی بے نمازی ہے تو نمازی ہو جائے، اور جو نمازی آئے تو اس کو تقوی پرہیزگاری حاصل ہو، اور جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو تو اس کو ولایت کا تاج عطا فرما دے، اور جو تیرا ولی ہے تو اس کے درجات کو بلند فرما دے۔ یعنی کسی کو بھی مطلب کوئی مایوس نہ جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس دعوت کو جو ہے آپ تمام مل کے عام کیجئے۔ جو 12 نومبر 2023 کو غوث پاک روڈ پہ سجائی جا رہی ہے، کہاں سجائی جا رہی ہے؟ غوث پاک روڈ، کریم کرکٹ میموریل کرکٹ گراؤنڈ نا، کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ کے اندر یہ محفل سالہ سال سے سجائی جا رہی ہے الحمدللہ جس میں اسلامی بہنوں کا بھی کثیر انتظام ہوتا ہے، اسلامی بھائیوں کا بھی تو ہوتا ہی ہوتا ہے انتظام، اور اس کے اندر خاص جو نشست جو لگتی ہے وہ عصر سے مغرب کے درمیان ہے، عصر سے مغرب، جس میں دعائے حزب البحر پڑھی جاتی ہے اور روحانیت اپنے نقطہ عروج پر ہوتی ہے، نقطہ عروج پر۔ اور یہ سلسلہ ہمارا الحمدللہ جو ظہر سے قرآن خوانی ہوتی ہے اور تمام اوراد و وظائف کرتے ہیں، بلکہ رات سے ہی اوراد و وظائف شروع ہوتے ہیں ہمارے پاس، رات سے ہی ہماری اس گراؤنڈ کے اندر اوراد و وظائف، اور نیت یہی کہ امت کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ ہماری پھپھو کا حیدرآباد میں انتقال ہو گیا تھا، تو وہ 11ویں شریف میں آتی تھی، جب 11ویں شریف کی تیاری ہونے لگی تو وہ مطلب خواب میں تشریف لے کر آتی ہیں اپنے بیٹے کے، اور کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو میں ہر وقت یہاں جایا کرتی تھی 11ویں کے لیے، وہاں سے اصالِ ثواب حاصل کیا کرتی تھی، اب لہٰذا تم جا رہے ہو، میں تو نہیں، تم میرے لیے ڈھیروں اصالِ ثواب لے کے آئیے گا۔ تو پیارے محترم، اس کی دعوت کو عام کیجئے، یقیناً دعوت کو عام کریں گے بڑی برکتیں ملیں گے۔ دیکھیں اس کے 2 یا 3 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ہمارے لوگ بڑی محبت سے پیار سے دعوت دے رہے تھے، سب کو ایسی دعوت دے رہے تھے مت پوچھیں آپ۔ میں نے کہا یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے انہیں کوئی انعام مل جائے، کوئی انعام مل جائے۔ تو ایک سید زادے کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا ہوا کہ جو 11ویں کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش و مغفرت، ان کے محرومین کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ تو آپ بھی دعوت کو عام کیجئے، آؤ دعوت کو عام کیجئے، امت کا بھلا کیجئے۔ سرکار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو، غم مصطفیٰ، غم امت میں آنسو بہانے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، امت کی بخشش کی دعا کرنے والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سجدے میں جا کر رو رو کر امت کے حق میں دعا کرنے والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دینے کے لیے دعوت 11ویں کو عام کیجئے، امت کا بھلا کیجئے، کیونکہ یہ سالانہ بڑی 11ویں بریانی والی 11ویں نہیں ہے، رب کو راضی کرنے والی محفل ہے، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے والی محفل ہے، اللہ عز و جل کو منانے والی محفل ہے، اللہ عز و جل سے ڈھیروں مرادیں حاصل کرنے والی محفل ہے، اپنی بات رب سے منوانے والی محفل ہے، یعنی اپنی دعائیں رب عز و جل سے قبول کروانے والی محفل ہے، اپنے دکھ کو تکلیف کو خوشیوں میں تبدیل کرنے والی محفل ہے، حضور علیہ السلام کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو قرار دینے والی محفل ہے، حضور علیہ السلام کے سجدہ گاہ کو قرار دینے والی محفل ہے، حضور علیہ السلام کی دعائیں رب حبلی امتی کے طفیل امت کی بخشش و مغفرت والی محفل ہے، حضور علیہ السلام کی بشارت یافتہ محفل ہے اور ڈھیروں ایصال ثواب حاصل کرنے والی محفل ہے، اپنے مرحومین کو بخشوانے والی محفل ہے اور قبر میں انہیں خوشیاں دلانے والی محفل ہے، اپنے مرحوم رشتہ داروں خصوصی اپنے مرحوم والدین کو قبر میں خوشیاں پہنچانے والی محفل ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والی محفل ہے، تقوی پرہیزگاری حاصل کرنے والی محفل ہے، اہل تقوی کے درجات بلند کرنے والی محفل ہے، قلب و سکون اور روحانیت حاصل کرنے والی محفل ہے، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر عنایت حاصل کرنے والی محفل ہے، اولیاء کرام کا فیض حاصل کرنے والی محفل ہے، آؤ دھومیں مچائیں، واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، SMS
جی میل ای میل کے ذریعے گھر گھر جا کے محلے میں کوچے کوچے گلی میں رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو امت محمدیہ کو دنیا بھر میں ہر حوالے سے دعوت کو عام کیجئے، امت کا بھلا کیجئے۔ یاد جب 11ویں کی آئے تو وقت تھوڑا خرچ کر لینا، تمہیں یوٹیوب پہ سب ملیں گے، گوگل پہ سرچ کر لینا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس سالانہ بڑی 11ویں کی اگر آپ برکتیں اور اصال ثواب ڈھیروں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ تمام حضرات ہمارا چینل امت کا بھلا کو دیکھیے کہ لوگ اپنے اپنے تاثرات مکھن کے ساتھ نہیں، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ بھی آئیے، اپنے گھر والوں کو بھی لائیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی لائیے، اپنے احباب کو بھی لائیے اور اس محفل کی رحمتیں برکتیں اپنی ان آنکھوں کو کے ذریعے عین الیقین کے ساتھ دیکھیے اور اس کی دعوت کو عام کیجئے۔ امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا